الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کے تھوڑے تھوڑے سے حصے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جب بھی کہیں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو پہلے لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں اور ان کے چہروں کو پڑھ کے پھر میں موضوع سلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ سارے داڑیوں ٹوپیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بات کروں۔ سارے شریف شرفا نیک، تو کیا کروں میں بات؟ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے ہی دین پہ چل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اسی کو دین سمجھا جاتا ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہو بھائی، کچھ نے نہیں پہنی ہوئی لیکن جمعے کو پہن لیتے ہوں گے، مجھے یقین ہے۔ دیکھیں باتیں تو سیم ہی ہیں۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں شکاگو، آج یہ امریکہ میں تیسرا ٹرپ ہے لیکن شکاگو میں دوسرا ٹرپ ہے۔ چند باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اللہ صحیح طرح سے بات کہنے کی توفیق دے۔ اور وہ باتیں آپ سب کو پہلے سے معلوم ہے، میرے یہ جو واعظ و نصیحت والے بیانات ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، یہ سادہ سی باتیں ہوتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے آپس میں تکرار ہو جائے، موٹیویشن مل جائے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ دو ہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا، ایک نالج مل جائے، پھر اس نالج پہ چلنے کے لیے موٹیویشن مل جائے۔ ان دو چیزوں کو اگر صحیح کسی کو گائیڈنس مل جائے، ان دو چیزوں میں نالج صحیح ہو اور اس نالج کے مطابق عمل صحیح ہو تو وہ بیڑا پار ہے۔ اور کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھو انسان اور جانور میں فرق ہے، جانور کے پاس تو نالج کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو تو جتنی نالج ملے گی انسان خراب کر دے گا اس کو۔ شیر اگر انسان کے ہاتھ میں آ جائے، انسان اس کو کوفتوں پہ لے آئے گا، گوشت سے ہٹا کے بہاری کباب پہ لے آئے گا۔ تو جانور کو نالج کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نالج دینی تھی وہ جانور کو دے دی ہے۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ نالجیبل نہ بنے، خام میں فنٹر بننے کی کوشش کرے گا تو مشہور ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ تو جو اس کے لیے ضروری ہے وہ اس کو اللہ نے چلا دیا، اس کے اوپر وہ اسی پہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ سارا ہے انسانوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ بھی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی اللہ نے صحیح نالج دے دی، وہ اسی پہ چل رہے ہیں۔ سارا مسئلہ جو ڈیفرنٹ ٹائپس پائی جاتی ہیں، مختلف ڈیزائن کے لوگ، ڈیزائن کا مطلب شکل و صورت کے نہیں، دماغی اعتبار سے جو مختلف ڈیزائن کے لوگ پائے جاتے ہیں وہ کس میں پائے جاتے ہیں؟ انسانوں میں۔ ہر شخص کی رائے دوسرے سے مختلف، کسی بھی ٹاپک کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج میں جب ابھی مشیگن سے آ رہا تھا نا، یہاں 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو مجھے شوق ہے دو چیزوں کو دیکھنے کا، ایک ناسا واسا کی رپورٹیں میں بہت دیکھتا ہوں اور ایک یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ڈاکٹروں کی۔ اتنا اختلاف ہے نا ڈاکٹروں کی رائے میں، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے یہ مت کھاؤ، کوئی کہتا ہے 2 انڈے کھا لیے بس بیڑا پار ہے تمہارا، جس نے 2 انڈے کھا لیا نا۔ ایک نے کہا سیب کھاؤ تو بس دل کی بھی بیماریاں ختم، یہ بھی ختم وہ بھی ختم۔ اور کوئی کہہ رہے ہوتے ہیں سب کچھ کھاؤ، جم، ایک کہہ رہا ہے جم میں مت جاؤ، جتنی اموات ہوتی ہیں جم میں ہوتی ہیں، ایک کہہ رہا ہے جم جو نہیں جاتا بے وقوف ہے۔ تو کتنا اختلاف ہے نا انسان کی آرا میں۔ کیا خیال ہے؟ مذہبوں کو دیکھ لیں آپ، کتنے مذاہب ہیں دنیا میں۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا مسلمانوں میں فرقے، ہر مذہب میں اتنے فرقے ہیں، مسلمانوں کو بھول جاؤ گے آپ۔ مسلمانوں میں تو بڑے بڑے 2-3 ہی ہیں، گرین چینل ہو گیا، وائٹ چینل ہو گیا اور بلیک چینل ہو گیا، 3 ہے ٹوٹل۔ باقیوں میں جاؤ گے تو اتنے فرقے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑے بڑے اختلاف ہیں ان کے، ہمارے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں۔ زیادہ زور سے آمین ہو گیا، آہستہ آمین ہو گئی، یوں کر لو۔ سب کے نزدیک 5 نمازیں ہی ہیں، رکعتوں کی تعداد سب کے نزدیک برابر ہے، سب نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورت ملانی ہے، آمین سب نے کہنی ہے۔ کوئی ذرا اسپیڈ سے بول دے گا، کوئی تھوڑا سا آہستہ بول دے گا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ تو ہمارا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، تو لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اتنے فرقے، اتنی ٹینشن نہ لیا کرو فرقوں کی۔ اللہ کا جو دین ہے نا، جو بیسک چیزیں بہت اللہ نے آسان رکھی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ کہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ انسانوں کی آرا میں اختلاف دبا کے ہوتا ہے، تھوڑا نہیں ہوتا بلکہ دبا کے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ گھروں میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، میاں بیوی کا تو اختلافات اتنے مشہور ہیں کہ وہ میرے خیال ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا، ابو یہ ملکوں میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟
تو باپ نے کہا دیکھو بیٹا ایکچولی فرض کر لو کہ جو ہے انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے. تو فوراً بیگم صاحبہ بولتی ہیں بچے کی ماں کہ انڈیا کیوں حملہ کر رہا ہے, ابھی تو کیا اس نے, دوبارہ کیوں حملہ کرے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا. تو پھر وہ شروع ہوا کہ فرض کرو انڈیا نے حملہ کیا. تو کہہ رہے بھائی فرض بھی کیوں کروا رہے ہو, آپ دوبارہ لڑوانا چاہ رہے ہو دونوں ملکوں کو. وہ کہہ رہے بیگم میں فرض کر رہا ہوں, چلو فرض کر لیتے ہیں جاپان نے امریکہ پہ حملہ کیا. پھر جاپان امریکہ کی جنگ تو ایک زمانے میں تھی, کوئی آپ اچھی مثال نہیں دے سکتے. اب دونوں پھڈا شروع. بچے نے کہا ابو میں سمجھ گیا جنگ کیسے ہوتی ہے, سمجھے, جنگ ایسے ہی شروع ہوتی ہے. تو انسان کی آرا میں اختلاف, رائے میں اختلاف, ہر شخص کی سیاست میں دیکھ لو, پاکستان میں تو یہاں تو بڑا امن سکون ہے, کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. وہاں تو ہر وقت کچھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف, کچھ مسلم لیگ, کچھ عمران خان کی طرف, کچھ مولانا فضل الرحمان کی طرف, کچھ سب ایک دوسرے کی ہر وقت ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں بیٹھ کے. میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اس پہ. میں نے ایسے گھروں میں طلاقیں دیکھی ہیں, بیوی مسلم لیگ کی اور یہ پی ٹی آئی کا, ڈیورس ہوئی ہے ان میں. آپ مذاق سمجھ رہے ہو, حقیقت ہے. باپ بیٹے کی لڑائیاں ہوئی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کے ساتھ نا, میں یہاں مہذب لوگ بیٹھے ہوئے, آپ لوگ, انسان کے دماغ میں ایک خاص قسم کا وہ ہے جو کسی اور مخلوق کے نہیں ہے, یہ نہیں چین سے بیٹھتا. آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے کہا تھا نا یسفک الدماء, یہ خون بہائے گا. کیوں کہا تھا فرشتوں نے؟ اس لیے کہا تھا کہ یہ سوچتا ہے, یہ جانوروں کی طرح ایک ٹریک پہ نہیں چلتا, یہ سوچتا رہتا ہے, کھوپڑی استعمال کرتا رہتا ہے. پھر اس کو جو نالج ملتی ہے, کبھی صحیح نالج, کبھی غلط نالج, کبھی یہ پروپیگنڈے کا شکار بھی ہو جاتا ہے. غلط نالج ہوتی ہے, پروپیگنڈا, جھوٹ کہتے ہیں نا, اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگے. یہ بھی ہے انسان کی فطرت ہے. آپ ایک بات کو ریپیٹ کرتے رہے میڈیا پہ. دیکھو ہم جب شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, یوٹیوب کی کیا پالیسی ہے کہ جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہی دکھاتا ہے. اس سے پتہ ہے گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے, ہم کسی کی تعریف میں ویڈیو دیکھتے ہیں تو یوٹیوب وہی ویڈیو لاتا رہتا. ہم اتنے پکے ہو جاتے ہیں اس کی عقیدت میں, ایسے پاگل ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ یوٹیوب ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے, گوگل ہمارے دماغ سے کھیل رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ والی ویڈیو پسند کرتا ہے, یہ اس کی ہیرو بنا کے تو ہیرو بنا کے پیش کر دے گا. پھر اگر آپ کسی کی مخالفت والی ویڈیوز دیکھنا شروع کرتے ہیں, جی مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے نا وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں فلانے, آپ وہ دیکھو تو ہوتے خواتین تو ایسا پک جاتی ہے میرے خلاف, بولتے ہیں یہ شادیوں کے علاوہ اس کمبخت کا کوئی کام دنیا میں ہے ہی نہیں. وہ یوٹیوب وہی ویڈیو لائے گا. او بھائی وہ دوسرے بھی بیانات ہیں, وہ نہیں آ رہے آپ کے سامنے. تو یہ بھی تو ایک پروپیگنڈا ہے نا. انسان متاثر ہو جاتا ہے وہی چیزیں دیکھ کے. تو انسان کے پاس جو نالج کی سورسز ہیں مختلف طریقوں سے آ رہی ہوتی ہے, اسی کی بیس پہ وہ کبھی جذباتی بھی ہو جاتا ہے, کبھی صحیح نالج ہوتی ہے, کبھی غلط نالج ہوتی ہے. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ انسان اپنی کھوپڑی بہت زیادہ استعمال کرے گا, جس کے نتیجے میں رائے کا اختلاف ہوگا, جھگڑے بھی ہوں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا یہ پہلے تو چماٹوں سے لڑے گا, پھر چونکہ اس کے پاس دماغ ہے. دیکھو شیر اب تک جو لڑ رہا ہے وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ اپنے پنجوں سے لڑ رہا ہے. اس بیچارے کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے کہ یار تو ہرن کا شکار کر رہا ہے, تھوڑے سے تو سائنسدان بٹھا کو وہ لے لی ایجاد کر لے یار, وہی صرف ہرن کو مارا کر, اور ہرن کو مارنے کے بعد بھائی تو کوئی فریزر بنا لے یا کچھ ایسا سیٹ اپ بنا لے, کوئی دھوپ میں سکھا لیا کر گوشت, تاکہ اگلے ہفتے بھی وہی ہرن چل جائے. تو دو نوالے کھاتا ہے, اور باقی جو گریوی میں آ کے پھوڑ رہے ہوتے ہیں فری پکڑ کے سارے جانور, وہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. ساری اسٹرگل, ساری محنت تیری ہوتی ہے, اور فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ دوسرے جانور اٹھاتے ہیں. لیکن ہزاروں سال ہو گئے شیر اپنی کھوپڑی استعمال, کیونکہ اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے سوچنے کے لیے. اگر کھوپڑی ہوتی تو ہم اس کو زو میں, چڑیا گھر میں بند کر کے جنگل کے بادشاہ پہ ٹکٹ نہ لگاتے, کم از کم ٹکٹ لگا دیا انسان نے. تو یہ سارے مسائل انسان کے ساتھ ہیں. تو فرشتوں کو یہ معلوم تھا کہ جب اس کی رائے میں اختلاف ہوگا تو یہ پہلے کس سے لڑے گا؟ چماٹوں سے. پھر یہ ترقی کرے گا, بولے گا یار میں اپنے دشمن کو, اس کے پاس بھی ایک عدد چماٹا ہے, میرے پاس بھی چماٹا. کہنے میں بڑا مزہ آتا ہے, مکہ میں وہ مزہ نہیں ہے جو چماٹا کہنے میں مزہ ہے. تو کچھ کراچی کے لوگ ہیں تو اردو بھی ختم ہوتی جا رہی ہے یار. اردو میں ہر قسم کا لفظ آپ کو ملے گا, مہذب لفظ بھی ملے گا. ابھی میں اس پہ نہیں جاتا, بڑی پھر لمبے بیان ہو جائے گا میرا. تھپڑ الگ ہے, چماٹا الگ ہے, چپیڑ الگ ہے. یہ تینوں الگ الگ قسم کے ہیں, یہ ایک ہی نہیں ہے. خیر, تو فرشتوں کو معلوم تھا پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, چپیڑ سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا, کیونکہ اللہ نے انتہائی ذہین مخلوق پیدا کی ہے. تبھی تو اللہ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اس کو سجدہ کرو. کیا یہ بہت طاقتور ہے جو اس کو سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ طاقتور تو بیل زیادہ ہوتا ہے. فرشتوں کو معلوم تھا یہ بہت ہی ذہین, کوئی ایسا آرڈینری کوئی الگ سے مخلوق آ رہی ہے جس کے پاس الگ سے کھوپڑی ہے. تو یہ معمولی مخلوق نہیں ہے, یہ انتہائی ذہین مخلوق ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ, اور اس کو علم کی بیس پہ فضیلت حاصل ہوگی, اس لیے اللہ نے فرشتوں کو کہا سجدہ کرو. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ یسفک الدماء, پہلے یہ چماٹوں سے لڑے گا, پھر یہ دماغ استعمال کرے گا کہ چماٹ سے تو اس کی بتی سی نہیں ٹوٹتی ہے, پتھر اٹھا کے مارنا سیکھے گا. شیر میں اتنی بھی ابھی تک عقل نہیں ہے کہ پتھر اٹھا کے مار دے کسی کو.
تو یہ پتھر اٹھائے گا، پھر غلیل ایجاد کرے گا، پھر تیر ایجاد کرے گا، پھر تلواریں ایجاد کرے گا، اور ہوتے 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 مختلف قسم کے میزائل، پھر ایٹم بم بنائے گا. اور جو کچھ آج دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کوئی جنات آ کے نہیں ہم پر اٹیک کر رہے، اور یہ کوئی فرشتوں کے اٹیک نہیں ہو رہے، ایئر اٹیک، یہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہے، یہ سب انسان ہے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. کیوں؟ ان کی رائے میں کیا ہے؟ اختلاف. رائے میں اختلاف ہے. یہ نظام ہونا چاہیے. رشیا میں جب انقلاب آیا کمیونزم کا، انہوں نے کہا سب ایک ایکول ہے. روس میں جو سوویت یونین کا انقلاب آیا تھا، وہ کیا رائے تھی؟ بھائی یہ سرمایہ دارانہ نظام ختم ہونا چاہیے، سب انسان کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو سب کو برابر کر دیا. وہ بالکل ایسا بے وقوف والا نظام نافذ کر دیا کہ کمپٹیشن ہی ختم ہو گیا، زندگی کی رنگینیاں ہی ختم ہو گئی، دولت مند اور غریب کا فرق ختم ہو گیا. اب تو جا کے ان کو بھی عقل آ گئی ہے تھوڑی، لیکن لاکھوں انسانوں کو اس نظریے کی بھیٹ چڑھانے کے بعد ان کو سمجھ آیا کہ ہم غلطی پر تھے. تجربہ کیا انہوں نے، اور لاکھوں انسانوں کی جانوں کو اس تجربے کی بھیٹ چڑھا دیا انہوں نے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی انسان کو نا گائیڈنس کی ضرورت بہت زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دو چیزیں جس کو صحیح مل جائیں، صحیح علم اور پھر اس علم پہ چلنے کے لیے صحیح موٹیویشن، تو پھر انسان سے اچھا دنیا میں کوئی نہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انہی انسانوں میں جہاں دنیا میں فساد مچانے والے بہت ہیں. اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا نا اعلم ما لا تعلمون. ٹھیک ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ زمین میں خون بہائے گا، اللہ نے ان کی بات کی نفی نہیں کی کہ تم غلط کہہ رہے ہو، یہ کوئی خون نہیں بہائے گا، یہ تو بہت امن پھیلا دے گا دنیا میں. نہ اللہ نے کہا میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے بہت سے فسادی ہوں گے، لیکن بہت سے اسی دماغ کو استعمال کر کے وہ کارنامے سر انجام دے کے دنیا سے جائیں گے کہ عرش فخر کرے گا ان کے اوپر، فرشتے ان پر فخر کریں گے. تو کیا چیز ہے جس سے انسان کا بچہ بنتا ہے اور شیطان کا بچہ بھی؟ کون سی چیز کی کمی ہے جس سے شیطان بن جاتا ہے، اور کون سی چیز حاصل ہو تو انسان بن جاتا ہے؟ یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پایا ہوں؟ دو ہی قسم کے ہیں نا، شرارتی اور نیک لوگ. دیکھو دو چیزیں انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے ضروری ہے. نمبر ایک، نالج صحیح. اگر آپ کے پاس غلط نالج ہے، آپ کتنے ہی مخلص ہو، لیکن آپ اس غلط نالج کی بیس پہ آپ برباد کر دیتے ہو انسانیت کو، آپ خراب ہو جاتے ہو. میں کون سی نالج کی بات کر رہا ہوں؟ ہر نالج میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک الگ قسم کی نالج ہے. میں پہلے مثال دیتا ہوں، عام مثالیں دیتا ہوں. قبلہ حکیم صاحب آپ نے سنے ہوں گے نا، یہاں ہوتے ہیں قبلہ حکیم. ہمارے یہاں قبلہ حکیم صاحب بہت ہوتے ہیں، کچھ ان میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں. اب میجورٹی کیونکہ حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے، تو مارکیٹ میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا. بہت سارے حکیموں کو میڈیسن کے بارے میں معلومات پوری ہے ہی نہیں، ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے. انہوں نے اخلاص سے کسی کو کوئی میڈیسن دی، دوا کھلائی، اور اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. اکثر میں سناتا ہوں، حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے تھے، منہ پہ کپڑا ڈال کے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہتے ہیں سارے میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. ہے بھائی، یہ سارے کس کے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں؟ میرے پہنچائے ہوئے لوگ ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر غلط علاج کی بیس پہ مریض کو مار دیتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر کا ارادہ نہیں ہوتا، علم کامل نہیں ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا یار یہ وہ والا بخار نہیں ہے. یہ ہمارے ایک دوست کی ڈیتھ ہوئی ہے، بخار آیا ہوا تھا، ڈاکٹر نے تو ٹیکا لگایا، ان کی انجیکشن لگایا بالکل اخلاص کے ساتھ، کوئی دشمنی نہیں تھی، وہ ان کا انا للہ ہو گیا. بعد میں پتا چلا بھائی یہ والے بخار میں یہ والا نہیں لگاتے. تو بہرحال اس بیچارے کا تو انتقال ہو گیا. تو جیسے صحیح نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ڈاکٹر ہو کے بھی لوگوں کا بیڑا غرق کرو گے، بلکہ زیادہ بیڑا غرق کرو گے. کیونکہ لوگ آتے ہی آپ کے پاس ہیں، کوئی آپریشن کے لیے قصائیوں کے پاس نہیں جاتا، سب کس کے پاس آتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس. اگر وہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ تو لائن لگا دے گا جنازوں کی. تو اسی طرح میرے بھائی انسان کو انسان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس نالج صحیح ہو. وہ نالج کیا کہ اچھے انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اچھے انسان کی بولو ڈیفینیشن کیا ہے؟ ابھی مسئلہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمیں اچھے انسان، جس کو آپ لوگوں کی زبان میں نائس پرسن کہتے ہیں، نائس پرسن کی ڈیفینیشن میں ہی بہت اختلاف پیدا کر دیا گیا ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھے. بھائی یہ اچھے انسان کا ایک جزو ہے. کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صدقہ اور خیرات کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کی نظر میں اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو سر پہ ٹوپی پہنے. مسجدوں میں مولوی صاحب دیکھتے ہیں نا، ٹوپی جس کے سر پر ہے، چل بھائی تو اچھا انسان ہے. ہاف ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چل بھائی کہاں کھڑا ہو جا. یہاں مجھے نہیں پتا، پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسے، چل بھائی پیچھے چلا جا. بلکہ مسجد میں تو سب سے اچھا انتہائی عظیم انسان وہ ہے جو چندہ زیادہ دیتا ہے. وہ تو انتہائی ہر جگہ ہے. باپ کی نظر میں سب سے اچھا انسان اس کائنات میں وہ ہے جو پیسے کما کے لائے. ماں کی یہ تو بس ایسی ڈیفینیشن کر دی کہ اس کے بعد تو اب ختم. چاہے کتنا بدتمیز ہو، کسی سے تمیز سے بات نہ کرتا ہو،
کپڑے بغیر اس طریقے پہنتا ہو، بلکہ پہنتا ہو یا نہ ہو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ کما کے اماں اور ابا کو کھلاتا ہے تو وہ دنیا کا عظیم ترین بولو انسان ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی نے اپنے بچوں کا تعارف کروایا، یہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، یہ میرا بیٹا انجینئر ہے، یہ میرا بیٹا سائنٹسٹ ہے، یہ چور ہے۔ اس نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں؟ کہہ رہے کماتا صرف یہی ہے، کماتا صرف یہی ہے۔ تو بھائی اما ابا کو تو آج کل کمانے سے مطلب ہوتا ہے، تو جو کما کے کھلائے گا عظیم انسان ہے۔ اور یہ ہم ابھی ہنس رہے ہیں، حقیقت بتاؤں اگر یہ ہو جائے نا تو ہم بھی اسی کو، دیکھو اکثر چور سیاستدان جیتتے ہیں، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اکثر دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ابھی میں امریکہ میں ہوں اس لیے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں جیتتے ہیں؟ عوام کو خرید لیتے ہیں وہ، پاکستان میں تو ایسا بہت ہوتا ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ عوام کو کیا کرتے ہیں؟ جائیدادیں ضبط کی، ادھر سے غریب کا خون چوسا، ادھر سے غریب کا خون چوسا، اور ہوتے ہوتے اتنا پیسے سے پھر خرید لیے لوگ اور جیت گئے۔ تو ان لوگوں کی نظر میں تو وہ بہت اچھا ہے بھائی، اس نے ان کو پیسہ دیا ہے تبھی وہ اس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے نا، اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، بہت، اس کے بغیر تو آپ، اگر آپ کے پاس صحیح نالج نہیں ہے تو اگلا مرحلہ کہ اس اچھائی پہ چلنے کے لیے موٹیویشن کیا ہے، وہ تو پہلے ہی پروگرام بڑھ گیا نا، جب آپ کو پتہ ہی نہیں اچھا کسے کہتے ہیں برا کسے کہتے ہیں۔ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے وہ بہت دولت کمانے کی بڑی ترغیبیں دے رہے ہیں، اچھی بات ہے کمانی چاہیے، مسلمان غربت سے نکلے تو فائدہ ہی ہوگا اسلام کو، لیکن وہ اتنی ترغیبیں غریب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اچھا انسان اسے کہتے ہیں جس کی جیب میں پیسہ ہو، اور جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ اچھا انسان ہی نہیں ہو سکتا۔ او بھائی یہ کدھر سے تم لے کر آ رہے ہو چیزیں مارکیٹ میں یار؟ اگر ایسا ہے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مسکین تھے اور فرعون بہت مالدار تھا، اور تانے دیا کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب هذه الانہار تجری من تحتی، میرے نیچے نہریں بہتی ہیں، میرے اتنے بڑے بڑے محلات ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ مسکین 10 سال تو بکریاں چرائی ہے شادی کے لیے۔ رشتہ جب ملا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا کہ آپ 10 سال بکریاں چرائیں گے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاکھوں روپے مہر ہوتا تو کیا ضرورت تھی 10 سال بکریاں چرانے کی؟ کچھ بھی نہیں، مسکین کہا کہ 10 سال بکریاں چرائیں گے تو آپ کو اپنی بیٹی دوں گا میں، کیونکہ ان کے والد کو بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا ذالک بینی و بینک، قبول ہے بھائی، یہ پیشکش مجھے قبول ہے۔ تو فرعون کو دیکھو ایک طرف، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، آپ بتاؤ اچھے انسان کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام تھے، حالانکہ مسکین تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ سے زیادہ اچھا اس کائنات میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اچھا یہاں بھی کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سیرت پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مسکین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکینوں کے سردار، گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، اور صحابہ کے واقعات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر اتنے سارے پیوند لگے ہوتے تھے، تو اس سے وہ دماغ میں یہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں کہ اچھا مالدار آدمی تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اچھا ہونے کے لیے غریب ہونا ضروری ہے۔ یہ بھی غلط ہے میرے بھائی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ غریب، مالدار تو اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی تو لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ دیکھو بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں، لے کے گھوم رہے ہیں، خواتین بیان سن رہی ہیں نا، تو یہ کہاں سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں بھائی؟ تو وہ مسئلہ ہے، پھر خواتین بھاگ جاتی ہیں، بیان نہیں سنتی ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی لگژری لائف ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، وہ کوئی پچھلے دفعہ امریکہ میں بیان ہو تو سیکورٹی ذرا سخت تھی، تو لوگوں نے کہا یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے یار اتنے پروٹوکول میں؟ تو کسی نے نیچے لکھا تھا بھائی یہ لوگوں نے جنہوں نے بیان کروایا انہوں نے یہ گارڈ لگا دیا ساتھ میں۔ تو یہ کیا ہے بھائی؟ بریانی کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں، تو یہ بھی غلط انفارمیشن ہے۔ فرعون برا اس لیے نہیں تھا کہ مالدار تھا، فرعون برا اس لیے تھا کہ ظالم تھا۔ اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کی دولت کے بھی تو اللہ نے واقعات بیان کیے قرآن میں۔ یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ بن گئے، اور فرعون جو تھا سلیمان علیہ السلام کی تو ایسے اللہ نے دولت کے وہ محل اتنا عالی شان بنایا ہوا تھا، وہ جھونپڑا بھی تو بنا سکتے تھے رہنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا جب ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو اپنے محل میں داخل کیا تو فرش اتنا خوبصورت بنایا تھا، کیا یہ اتنا خوبصورت فرش، پہلے میں اس کا نقشہ کھینچ لوں آپ کے سامنے کہ ملکہ سبا یہ سمجھی کہ پانی کی لہریں ہیں، یہ ایسا شیشے کا فرش بنایا تھا انہوں نے، اور اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی میں گیلے نہ ہو جائے۔ تو کیا کہا گیا؟ سرح ممرد من قواریر، یہ بھائی شیشے جڑے ہوئے ہیں اس میں، یہ پانی نہیں ہے۔ اتنا لگژری فرش بنانے کی سلیمان علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے اتنا لگژری محل بنایا تو کپڑے پیون زدہ ہوں گے ان کے؟ کپڑا بھی تو اسی حساب سے ہوگا، تخت بھی تو اسی حساب سے تھا۔ سب سے پہلے تو تخت دیکھ کے حیران ہوئی ہے وہ۔ تو یہ غلط انفارمیشن ہے کہ غریب آدمی اچھا ہوتا ہے یا مالدار اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ غریب بھی اچھا ہو سکتا ہے، مالدار بھی اچھا ہو سکتا ہے، لگژری لائف گزارنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے، اور بھوکا رہنے والا بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ غلط ہمارے معاشرے میں غلط نالج آ رہی ہے۔
تو غلط نالج جب آپ کے پاس ہوگی، اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن میں ہی آپ الجھے ہوئے ہوگے، تو اختلافات ہی ہوتے رہیں گے اور آپ صحیح ٹریک پہ کبھی بھی نہیں چل سکتے. اسلام نے ہم پر سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ اسلام نے ہمیں بتا دیا اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اگر آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا، زندگی گزر جائے گی آپ کی، مر جاؤ گے، آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ نائس پرسن کہتے کس کو ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے. آپ کی رائے روز چینج ہوگی. دنیا میں قوانین چینج ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ روز چینج ہوگی آپ کی رائے کہ اچھا کسے کہتے ہیں. اسلام کا سب سے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر؟ اسلام نے ہمیں نالج دی ہے اور کہا کہ یہ اچھا. اسلام نے ایک کام یہ بھی بڑا خاندانی کیا. دیکھو کوئی ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو اتنا اختلاف ہے ڈاکٹروں کی رائے میں، کوئی کہتا ہے جم جاؤ، کوئی کہتا ہے نہیں جاؤ، کوئی کہتا ہے یہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے وہ کھاؤ، کوئی کہتا ہے پراٹھے پھول دیا کرو کچھ نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے نہیں پراٹھے اچھے نہیں ہوتے صحت کے لیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب آپ کنفیوژن کا شکار ہو. ایک ڈاکٹر آئے اور باقاعدہ دلیل کے ساتھ، WHO کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کے ریفرنسز کے ساتھ، اور اس کے پاس پورا ایک ثبوت ہو کہ اتنے لوگ، پوری کیلکولیشن ہو، وہ جب آپ کے ساتھ بیان کرے اور پھر دوسروں کے پاس آپ جاؤ تو ان کے پاس ایسی کوئی ریسرچ نہ ہو، تو آپ کہتے ہو اس ڈاکٹر نے میرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے، اب میں کسی اختلاف سے متاثر نہیں ہوں گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طرح خوب سمجھے، اچھا عمل کسے کہتے ہیں، برا عمل کسے کہتے ہیں. اچھا عمل کرنے سے اچھا بنتا ہے نا، اور برا عمل کرنے سے کیا بنتا ہے؟ برا بنتا ہے. تو اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اسلام نے ہم پہ دو احسان کیے. نمبر ایک، ڈیٹیل سے بتایا الحمد سے لے کے والناس تک. وہ میں آتا ہوں اچھا عمل کی طرف. ابھی کون کون سے اعمال اچھے ہیں، کون کون سے برے ہیں جن کو دنیا برائی مانتی ہے. اسلام نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا یہ اچھا، یہ اچھا، یہ اچھا. اور پھر اسلام نے یہ کہا کہ یہ کس کا کہنا ہے؟ اللہ کا کہنا ہے. بتاؤ اللہ کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ کوئی صحیح بات کر سکتا ہے؟ اور پھر اسلام نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ اللہ ہی نے کہا ہے. اس پہ بھی دلائل کی انبار لگا دی اسلام نے، تاکہ تمہیں کنفیوژن نہ ہو. آپ یہ نہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ نقل کفر اپنی طرف سے تو نہیں کر لیے گئی. اس کے بھی ایسے دلائل کے انبار لگا دیے کہ امپاسبل کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے گڑھ لیں. یہ پورا قانون 1400 سال پہلے ایک لا پیش کر کے چلے جائیں، جبکہ نہ آپ نے کسی یونیورسٹی میں پڑھا، نہ اس زمانے کے جو لیکچرار اور جو اس زمانے کے فلسفی لوگ ہوا کرتے تھے ان میں آپ کا شمار نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ سوسائٹی عرب کے بدوؤں کی سوسائٹی تھی. دنیا میں کوئی ان پہ حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا. ان کو پتا تھا یہ حکومت اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ حکومت کی جائے، ان کو آرگنائز کیا جائے. یہ گھوڑے دوڑ میں جس کا گھوڑا آگے نکل جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں، پانی پلانے پہ ان کی جنگیں شروع جاتی ہے. اس سوسائٹی میں ایک یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، جو بچپن میں ماں سے بھی محروم اور باپ سے پیدائش سے پہلے ہی باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا. اور آپ کو پالنے والے عبد المطلب جو آپ کے نظریات سے بالکل متفق بولو نہیں، دادا اور چچا جو بالکل متفق نہیں. جس سوسائٹی میں آپ پلے بڑے ہیں وہ سوسائٹی کا دنیا سے کٹی ہوئی سوسائٹی، وہ دنیا سے کٹی، تہذیب سے دور سوسائٹی، مردار کھانے والی وہ سوسائٹی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قانون پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ اچھا انسان کون ہے اور برا انسان کون ہے. جو ان احکام کو فالو کرے گا وہ اچھا انسان کہلائے گا، جو ان احکام کو فالو نہیں کرے گا وہ برا انسان کہلائے گا. اور ایسا خاندانی جو ہے وہ نظام پیش کیا کہ صدیوں تک اس پہ حکومتیں چلی ہے. خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1920 میں جا کے ہوا ہے. اس وقت تک 100% اسلامی نظام نافذ تھا. اور آج بھی آپ دیکھو دنیا کے ہر مذہب میں آپ کو مذہبی اسکالر تو ملیں گے، قانون بتانے والے مفتی نہیں ملیں گے آپ کو. عیسائیوں میں آپ کو مذہبی اسکالر ملیں گے، جن بھی بھگائیں گے، چڑیل بھی بھگائیں گے، روحانی وغیرہ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ. ہندوؤں میں پنڈت لوگ بھی ہوتے ہیں، 2-4 قوانین ہیں ان کے پاس. لیکن آپ اسلام میں دیکھو، آپ کوئی بھی مسئلہ کسی مفتی سے پوچھو، عبادات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے، زکات سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے، حج سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے، نماز سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے، وراثت سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے، میاں بیوی کے حقوق سے متعلق آپ کو حکام ملیں گے، ان کا نکاح کیسے ہونا ہے یہ حکام ملیں گے، جدائی کیسے ہونی ہے یہ حکام ملیں گے، بچے کی رسپانسبلٹی کس کی ہے، باپ کی ہے یا ماں کی ہے یہ حکام ملیں گے، پھر بچے پر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے، پڑوسی کی کیا ذمہ داری ہے یہ حکام ملیں گے، وراثت کو ڈیوائڈ کیسے کیا جائے گا یہ حکام ملیں گے. اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہو کون سا بزنس لیگل ہے کون سا انلیگل ہے وہ حکام ملیں گے. آپ نے اسلامک بینکنگ کا سنا ہوگا، کبھی کرسچینٹی کی بینکنگ سنی آپ نے، کبھی ہندو بینکنگ سنی آپ نے، کبھی یہودی بینکنگ سنی آپ نے. ہر چیز میں اسلام آلٹرنیٹ لے کر آیا ہے. ہر چیز میں اسلام کیا لے کر آیا ہے؟ متبادل لے کر آیا ہے. یہ بینکنگ کا ایک نظام ہے سودی، اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اسلامی. یہ انشورنس ہے سودی، یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ خرید و فروخت کا طریقہ ہے بے فاسد، اور یہ کیا ہے؟ بے صحیح. یہ جائز طریقہ، یہ ناجائز طریقہ. یہ اجارے پر دینے کا جائز طریقہ، یہ اجارے پر دینے کا ناجائز طریقہ. ڈراپ شپنگ کے بارے میں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں حلال ہے حرام ہے، ہم کہتے ہیں یہ صورتیں جائز ہے، یہ صورتیں ناجائز. دلیل کیا ہے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے کہ اس طریقے سے بیچ سکتے ہو، اس طریقے سے. ابے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سوسائٹی میں پیدا ہوئے
جو ایسی سوسائٹی جو تہذیب سے دور, پھر ہر چیز میں ہمیں حدیث ملتی ہے. مزارات کیسے کرنی ہے اس پہ حدیث, آپ انویسٹمنٹ کیسے کرو گے اس پہ حدیث موجود ہے, آپ اجارے کا معاملہ کیسے کرو گے, رینٹ پہ کیسے دو گے اس پہ حدیث موجود ہے. ایک ایک چیز, خرید و فروخت, پھر حکومت کیسے چلانی ہے, نظام مملکت کیسے چلانا ہے, سزائیں کس کس جرم پہ کیا کیا سزائیں دی جا سکتی ہیں اور کس کس جرم پہ کیا سزائیں نہیں دی جا سکتی. قصاص کے قوانین 1400 سال گزر گئے, وہ تمام کے تمام قوانین نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دینی مدرسوں میں 8 سال لگا کے ان علوم کو حاصل کیا جاتا ہے. او بھائی, میں جب غیر مسلم سے کہتا ہوں یا دوسروں سے, وہ حیران ہوتے ہیں, یار 8 سال تم لوگ مدرسوں میں کیا پڑھتے ہو, یونیورسٹی 4 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے ان کے کورس, اور یہاں 8 سال تک مسلسل کیا پڑھ رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا کے چلے گئے. 8 سال میں بھی ایکسپینڈ نہیں بنتا ہے وہ. تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. یہ کس کا دین ہے؟ اللہ کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے جن کو اللہ نے ایک فضیلت دی اور سلیکٹ کیا, لیکن پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نہیں پہنچایا. پیغام کس کا پہنچایا ہے؟ اللہ کا. کیونکہ کسی بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے میں نبوت کا اعلان کرے اور 23 سال میں پورا نظام مملکت بنا کے چلا کے اور ایسی موٹیویشن دے کے چلے جائے کہ 1400 سال تک بھی وہ زندہ ہو. انسان کے بس میں یہ ممکن نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف میں. بھائی پورا ایک آلٹرنیٹ سسٹم ہے, نظام ہے, اور خدا کی قسم ایسا خاندانی نظام دیا ہے نا, ایسا پیارا نظام. آپ اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی آرڈر آتا ہے نا, کبھی مجھ سے اکیلے میں ملو, یہ ملحدوں کی باتوں میں نہ آیا کرو. کوئی بھی اسلام کا آرڈر ہے نا, اسلام کا, کہ یار نہیں یہ آرڈر غلط ہے, یہ وحشیانہ سزا ہے, یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو ذرا کمپیئر کرو دوسرے نظاموں سے, تھوڑا ڈیپ میں جا کے غور کرو کسی پڑھے لکھے کی سرپرستی میں, تو آپ کو اسلام کا پلڑا ہر چیز میں کیا نظر آئے گا؟ بولو, بھاری. ہر چیز میں بھاری. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں, ایسے 20 مثالیں ہیں. بقرعید کی قربانی ہے جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں, اس میں اسلام کا پلڑا بھاری ہے. جانوروں پر احسان کیا, کیسے؟ ابھی ایک ایک چیز میں گیا نا میں, تو ٹائم لگے گا. ایک اچھا تھوڑا دور کر دوں اس کو, زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ مائک بہت قریب ہے, کہنے بہت زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ہمارے یہاں اچھا یہ بات بہت زیادہ پھیلائی جا رہی ہے, اسلام عورتوں کے حقوق چھینتا ہے, اور خواتین اکثر یہ کہتی ہے ہم پہ ظلم, جو لبرل نام نہاد لبرل انٹیا ہے نا, اسلام نے سارے رائٹ مردوں کو دے دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا. اس پر تو میں بہت بیان کرتا رہتا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال تھا, کیونکہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں چاہ رہا ہوں جو میں آپ کو دیکھ کے جو میں نے انتخاب کیا تھا نا وہ میں کمپلیٹ کر لوں. مثال کے طور پر ایک اثر یہ ہمارے یہاں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں, اسلام نے بیٹی کو وراثت آدھی دی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بیٹی کو کتنے دیے؟ حالانکہ بہت سے کم وقت آدھی بھی نہیں دیتے ہیں. آہستہ سے بولے, کہنے کوئی بھی نہیں دیتا. پہلی بات, آپ کے ہاں تو پرمیشن ہے کہ پوری وراثت کسی کو بھی دے دو, آپ بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہ دو. اسلام نے پرمیشن دی ہے یہ. 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے قانون بتا رہے ہیں, بنا نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں. وہ قانون کیا بتا رہے ہیں, کس سوسائٹی کو بتا رہے ہیں, پہلے یہ دیکھ لو. آج بھی مکہ مکرمہ میں وہ قبرستان موجود ہے جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, آج موجود ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ اس پہ کنسٹرکشن کا کوئی بھی کام سعودی گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے نشانی باقی رکھنی ہے. مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں کتنی کوشش کی ہے اسے کھود کے کوئی سڑک بنا لیں, نہیں ہوتا. نشان باقی رکھا ہے تاکہ دنیا جب کہے نا کہ اسلام نے عورت کا حق چھینا ہے تو اسے یہ قبرستان دکھا دینا اس کو. تو خود تو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے, یعنی اجازت ہے آپ ساری جائیداد جمشید کو دے دو, جو کچھ بھی نہیں لگتا آپ کا. کوئی جمشید صاحب بیٹھے ہوئے تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل میں نے سلیم وسیم کو چھوڑ دیا ہے. وسیم کو بہت رگڑا لگایا بیچارے کو. پہلے ستار بھائی تھے, ہر کردار میں ستار صاحب آتے, پھر اپنے ہی میرے کو دور کے رشتہ دار ستار نکل آئے نا. میں نے کہا ستار, اور وہ سسرالی رشتے نکلے. اب سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. تو میں نے کہا ستار کو جان چھوڑ دو. اب سلیم پہ آ گیا, وسیم پہ آ گیا, پھر کوئی لوگ وسیم نکلے, اب میں جمشید پہ آج کل سیٹ ہو گیا ہوں. مثال تو وہی دینی ہے جو ہمارے یہاں نام کامن ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ ساری جائیداد اٹھا کے آپ جمشید کو دے دو. اسلام نے پہلا قانون کیا بنایا, آپ کے مرنے کے بعد بہر صورت آپ کی وراثت کس کو ملے گی؟ بیٹے اور بیٹی کو. اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے, بھائی دینی ہی تھی تو برابر دے دیتے. آپ نے وراثت میں 3 کروڑ روپے چھوڑے, 2 کروڑ بیٹے کو 1-2 بچے تھے, ہونے نہیں چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں کتنے بچے تھے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے, یہ بچے تھوڑی ہیں, مذاق کسی اور کے ساتھ کیا کرو. کہہ رہے مجھ میرے 2 بچے ہیں, میرے سامنے تو کم از کم تھوڑا سا احتیاط کر لیا کرو ایسی باتیں کرتے ہوئے. یار انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, کوئی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یار جس کے سامنے آدمی جاتا ہے کم از کم اس کے مزاج کو دیکھ کے بات بتانے. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں, تو بلا وجہ بتا رہے ہیں.
تو پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے, افسوس اس پر ہوتا ہے, یا تو بتاتے ہوئے شرمندہ ہو رہا نا صاحب, عاجز افسوس سے کہنا پڑتا ہے شادی کو 15 سال ہو گئے, صرف 2 ہی بچے ہیں بس, اس طرح اسٹائل ہوتا نا بس قدرت کی. تو میں کہتا ٹھیک ہے بھائی شرمندہ ہے قدرت کی, بس اللہ نے 2 ہی دیے, تو بتا رہے ہوتے میرے کتنے, یہ اسٹائل کائنڈلی, یہ اس کا مطلب آپ میرے بیان سے ذرا بھی متاثر نہیں ہے, میرے بیان کا میرے منہ پہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ, یہ گستاخی برداشت نہیں ہوگی. اچھا خیر, تو 2, ایک بیٹا ایک بیٹی, ہم پھر 2 اس لیے فرض کرتے ہیں تاکہ وراثت ایسا نہ 15-20 کر دو, ڈیوائڈ کیلکولیٹر کون لے کے بیٹھا ہے یہاں پہ, آسانی سے ڈیوائڈ ہو جائے نا. 2 کروڑ مل گئے بیٹے کو, 1 کروڑ مل گیا بیٹی کو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بیٹی کی جب شادی ہوگی تو اس کا سارا شادی کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ اس کے شوہر کے ذمہ. مہر ہے, ولیمہ بارات اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ سارا خرچہ کس کے ذمہ اللہ نے ڈالا ہے؟ وہ اس کو کے ذمہ ڈالے جس کو اپنے ابا سے 2 کروڑ ملے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, یہ کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ عورت کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو, اس کا اپنا خرچہ پھر بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. کس کے ذمہ ہے؟ اس کے شوہر کے ذمہ. ابھی دیکھتا ہوں آپ لوگ کے ساتھ گھر جا کے ہوتا کیا ہے. اس کے بچوں کا خرچہ, وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن, مولود لہو میں بھی اللہ نے نسبت باپ کی طرف کی ہے. خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ. چاہے ماں کروڑ پتی ہو پھر بھی بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ باپ کے ذمہ. یہاں تو عدالت دونوں کے ذمہ ڈالتی ہے نا, اسلام صرف کس کے ذمہ ڈالتا ہے؟ باپ کے ذمہ. بتاؤ تھوڑے دنوں میں اس 2 کروڑ کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس کو جو 1 کروڑ ملے تھے وہ محفوظ ہیں, اس پہ کوئی سوائے حج اگر محرم ہے تو اس کے ساتھ جا کے کر لے, وہ بھی اتنے کے حج کرنے کی اس میں, لیکن وہ حج تو وہ تو اپنے اوپر خرچہ ہے نا, وہ کسی اور پہ تھوڑی ہو رہا ہے. تو اسلام نے اس کو 1 کروڑ دیے بچا لیے, اور مرد کو 2 دیے بچائے نہیں, خرچہ اس پہ زیادہ ڈال دیا. تو بھائی ایسے 2 کروڑ تو کسی کو بھی نہیں چاہیے. کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے. جانوروں پر احسان دیکھو, قربانی میں اگر یہ جانور نہ کٹتے نا, دیکھو یہاں بھی میں نے امریکہ میں جنگلوں میں گیا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یہاں گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دیتی ہے ہرن کے شکار کی. میں نے کہا گورنمنٹ کیوں پرمیشن دیتی؟ کہہ رہے ہیں ہرن اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جنگلوں کی حیات کو خطرہ ہو جاتا ہے, کیونکہ جنگل کو کھانے والے یہاں شیر مارکیٹ میں موجود نہیں ہے. یا تو حکومت اتنے شیر لا کے چھوڑے تو وہ ظاہر ہے پھر وہ ہرنوں میں اور جمشید میں فرق نہیں کرے گا, اس سے انسانوں کو بھی خطرہ ہوگا. تو اتنے ہرن ہو جاتے ہیں, گورنمنٹ کہتی ہے مارو بھائی ان کو. میں نے افریقہ میں بھی دیکھا ہے, وہاں بھی کچھ سیزن ایسے ہیں جس میں گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ شکار کرو, مارو کھاؤ, پھر دنا دن شکار ہوتے ہیں اس میں, گورنمنٹ کہتی ہے جاؤ کرو شکار. ان کی گروتھ ریشو بہت ہے. ہرن کو تو پھر بھی اتنا نہیں بڑھتا, یہ جو گائے بھینس ہے اور یہ دوسرے جانور ہیں ان کا تو ٹھیک ٹھاک گروتھ ریشو ہے, اور ہرن تو اپنے بلبوتے پہ پلتا ہے, گائے اپنے بلبوتے پہ نہیں پلتی. اس کا 2 ٹائم پیٹ بھرنا, 18 بچے پالنا آسان ہے, بھینس کا 1 ٹائم پیٹ بھرنا مشکل ہے. آپ کے 18 بچوں کے چھوٹے چھوٹے پیٹ ملا کے بھی بھینس کا پیٹ اس سے بڑا ہوگا. میں نے تو گائے پالی ہے نا, مجھے اندازہ ہے. اور 1 ٹائم کا ناغہ نہیں کر سکتے آپ, 1 ٹائم کا ناغہ نہیں. اور گائے پالنے کے ساتھ 2 بندے الگ سے پالنے پڑتے ہیں آپ کو جو اس گائے کو سنبھالیں, ان کا الگ کھانا. تو اگر اللہ نے ان کو حلال کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا نا, یہ ہمیں کھا جاتے, یہ ہمیں کھا چکے ہوتے. خیر یہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ایک ایک حکم کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھو تو ہر چیز میں آپ کو اسلام کیا نظر آئے گا؟ سپیریئر. اسلام سپیریئر نظر آئے گا آپ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا, اسلام نے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان کیا کہ پہلی بات دیکھو, اور میں اور آسان مثال دیتا ہوں, رمضان میں روزے رکھنا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ غیر مسلم کیوں نہیں رکھتے پھر؟ بولو نا. وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں. اس کا مطلب ہمیں جو رمضان میں روزے رکھنے کا پتہ چلا وہ کسی ڈاکٹر سے نہیں پتہ چلا, وہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا, ہم چونکہ اللہ کو مانتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے کہنے سے ہمیں پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنا اچھی چیز ہے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو رکھ لیتے. کسی کا آپ لوگ بولتے باپ بھی نہیں رکھ سکتا تھا, مناسب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار امریکہ جا کے بھی آپ وہی اسٹائل, آپ کا بدیسی اسٹائل. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اسٹائل کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ میں کہتا ہوں, دوبارہ بول دیتا ہوں, بول ہی دیا تو, کسی کا باپ 2 روزے بھی نہیں رکھتا. سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں نا فاسٹنگ فاسٹنگ فاسٹنگ, کتنے لوگ, ڈاکٹر خود نہیں فاسٹنگ پہ ہوتا, وہ بھی جب جس نے کلپ بنانا ہوتا ہے نا اس دن فاسٹنگ واسٹنگ کر کے تھوڑا سا کلپ بنا کے دوبارہ اپنی اصل روٹین پہ آ جاتا ہے. سگریٹ کے ہر ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے, مگر ڈاکٹر میں نے دیکھے چین سموکر ہوتے ہیں, چین سموکر دے تنا دن پی رہے ہوتے ہیں. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. اچھا تو بھی کیا کریں بھائی, پھر نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑی دیر بس, پھر سوال جواب کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیں گے. اچھا ہے چلو یہیں سے کنٹینیو کریں گے پھر ہم. مجھے تو نہیں لگ رہا مغرب کا ٹائم ہو گیا, تو روشنی نظر آ گئی. اچھا چلو پھر ٹھیک, چلو پھر صحیح. مولوی صاحب کہاں گئے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ کہیں جانا ہے؟ کہاں گئے؟ کیا 7 بجے کیا ہے؟
اس کو کام سے تسلی سے کرنے دیں. آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہونا وہ بھی ذہن میں رکھیں تو تھوڑے ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ہم بیان یہاں تک لے کے چلے تھے کہ صحیح علم اور اس کے لیے پھر طاقتور موٹیویشن، یہ دو چیزیں انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے ضروری ہیں. اگر صحیح علم نہ ہو آپ کے پاس کہ انسان کسے کہتے ہیں، اچھا انسان کیا ہوتا ہے، تو آپ غلط فہمی میں مبتلا رہو گے. بہت ساری برائیاں آپ کے اندر ہوں گی لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوگے. تو اسلام نے ہم پہ بہت بڑا احسان یہ کیا کہ اسلام نے ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھایا اور پھر اسلام نے اس کے صحیح ہونے کی دلیل بھی دی. کیونکہ اگر وہ دلیل نہ دیتا ہمیں کیسے پتہ چلتا یہ اللہ کا قانون ہے، تو پھر ہم اس پر عمل نہ کرتے. ہاں اناؤنسمنٹ جی. So if anybody is double parked, if you park on the south side, double parked, or anywhere double parked, we have open parking spots where you don't have to face them outside and move your cars. There's quite a few people who have to leave. So be very nice to you. If you are double parked, please move your car. You can meet us outside with the for a parking shop. یہاں بھی غلط پارکنگ ہوتی ہے. اچھا فائدہ کیا ہوا پھر؟ امریکہ میں آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کمال ہے. اچھا حیرت ہے جی. اچھا خیر. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا. دیکھو ایک مہینے کے روزے مسلمان رکھ لیتے ہیں. اگر ہم اس کو اللہ کا حکم نہ سمجھتے یا ہمیں یہ شک ہوتا کہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہے یا کسی انسان نے خود ہی حکم بنا لیا ہے، تو کیا رکھ سکتے ہیں ہم ایک مہینے کے روزے؟ اب آپ لوگ میری طرف توجہ کریں اور خواتین سے میں گزارش کروں گا، ان کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے. یہ بیان خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا. تبھی میں شادیوں پہ نہیں کر رہا بیان، کیونکہ یہ بیان خواتین کے لیے بھی ہو رہا ہے. اس لیے نہیں کر رہا، میں خیال کر رہا ہوں. تو اب آپ نے غور سے بیان سننا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دیکھو بھائی، ہدایت کے لیے ہمارے پاس صحیح علم اور پھر صحیح علم کی دلیل ہو کہ یہ واقعی صحیح ہے. صحیح علم کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جو علم اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے اس علم کا تو صحیح ہونے میں دو رائے ہو نہیں سکتی، وہ تو 100% صحیح علم ہے. تو اللہ کا ہم پر احسان، اسلام کا ہم پر احسان، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں آپ نے نالج صحیح دے دی ہے. ورنہ میرے بھائی اللہ نہ کرے ہم بھی نشہ کر رہے ہوتے، ہم بھی شراب پی رہے ہوتے، ہم بھی فیملی سسٹم کو توڑ رہے ہوتے. زنا بدکاریوں سے تو خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں. تو یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے اور ہم اپنے آپ کو اچھا انسان سمجھ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا. تو ایک چیز تو ہوتی ہے انسان کو، اچھا دیکھو اسلام میں نا ہمیں ڈپریشن کو کیسے ختم کرنا ہے یہ بھی، چونکہ دیکھو ڈپریشن انسانوں کی بیماری ہے، جانوروں کی بیماری نہیں ہے. جانوروں کو بھی ہوتی ہے اسٹریس اگر ان کا فطرت کا ماحول نہ ملے، لیکن اس لیول کی نہیں ہوتی جیسے انسانوں کو ہوتی ہے. انسانوں میں تو ہر دوسرا تیسرا آدمی ٹینشن میں، پریشانی میں اور مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کیونکہ انسان ذہین بہت ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ چیزیں اس کو اندر سے کھانا شروع کرتی ہیں. یہ نہ ہو جائے، وہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو اس کی ٹینشن کہ جمشید کے پاس اتنا پیسہ کیوں آ گیا، اور جمشید کو یہ ٹینشن کہ یہ ختم نہ ہو جائے گی. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر جس کی صحت اچھی نہیں ہے اس کو یہ ٹینشن کہ میں صحت مند کیوں نہیں ہوں، اور جس کی اچھی صحت ہے کہ یہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ ہاسپٹل میں جا کے دیکھتا ہے یار اچھا بھلا ہٹا کٹا آدمی کینسر میں پڑا ہوا ہے یہاں پہ، تو اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ میں بھی کینسر نہ ہوں، کینسر میں نہ آ جاؤں. اور شادی شدہ آدمی کی ٹینشن ہے تو ہم سب کو معلوم ہے. ان خواتین کے علاوہ کی ٹینشن کی بات کر رہا ہوں، بیوی کے علاوہ کی ٹینشن. اب ہر وقت غلط سوچتے ہیں اور غلط دماغ جاتا ہے. شادی شدہ آدمی کی ٹینشن ہی ہوتی ہے بھائی میں نے خرچہ اٹھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، یہ ٹینشن. آپ لوگ فوراً دماغ غلط چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے آپ لوگوں کا. تو یہ ٹینشنیں بھی انسان کی ہیں. اتنا زبردست ہدایت ہے نا، اتنی زبردست ہدایت ہے نا اسلام کی اس بارے میں، خدا کی قسم. جو ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، انزائٹی، ان سب چیزوں کا علاج اسلام بتاتا ہے. میں نے اہل اللہ کی صحبت میں کچھ ٹائم گزارا ہے، میں ہر طبقے سے ملا ہوں، کیونکہ میں کالج میں پڑھتا تھا. میں کوئی بائی بورن مولانا نہیں ہوں، جیسے ہوتا ہے نا مدرسے میں ہی پیدا ہوئے مدرسے میں بڑے ہو گئے. تو یا میرے والد صاحب کوئی مولانا تھے، نیوی میں تھے ماشاء اللہ حافظ قرآن تھے، مسجد میں امامت بھی بعض دفعہ کر لیا کرتے تھے، تبلیغ سے ان کا تعلق تھا. لیکن میں نے جو زندگی گزاری ہے ہر طبقے میں گزاری ہے، پڑھا لکھا طبقہ بھی، ان پڑھ طبقہ بھی، انتہائی کروڑ پتی طبقہ بھی، انتہائی غریب طبقہ بھی. شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جس میں میں نے ٹائم نہ گزارا ہو. تو اس سے انسانوں کو جج کرنے کا موقع مل جاتا ہے نا. اہل اللہ کی ٹوٹی پھوٹی صحبت بھی اٹھائی ہے، ٹوٹی پھوٹی صحبت جس کی ٹوٹی پھوٹی برکتیں آج ٹوٹی پھوٹی برکتیں اللہ اس کو قبول کر لے. تو میں نے خوش صرف ایک طبقے کو دیکھا ہے، وہ ہے اللہ والے لوگ، بزرگان دین، نیک لوگ. ان کے علاوہ میں نے خوش نہیں دیکھا کسی کو، صرف ایک طبقے کو دیکھا ہے. میں نے 8 سال جب مدرسے میں گزارے نا تو بزرگوں کی صحبت ہی ملتی تھی، اس وقت نیک لوگ ہی ملتے تھے. اچھا یہ جو مولانا لوگوں کا امیج ہے نا، یہ مولوی ڈرامے باز ہوتے ہیں. بھائی آپ کا جس مولوی سے واسطہ پڑ رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے کوئی 2 نمبر آدمی ہو، سارے مولوی ایسے نہیں ہوتے. کبھی خوشبو لگا کے آؤ، ہم آپ کو اچھے مولاناؤں سے بھی ملوائیں گے. ہول سیل کے حساب سے اچھے مولانا بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ پبلک کے سامنے آتے کم ہیں. مدرسوں میں ہیں ایسی کم تنخواہوں پہ کئی گھنٹے پڑھا رہے ہیں. آپ بولو گے یار تمہیں کیا مل رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ 1 روپیہ نہیں تمہیں ملے گا. تم
10-10 घंटे मदरसे को दे रहे हो इस कम तनख्वाह में, जबकि तुम्हारे अंदर सलाहियत है, कुछ भी कर सकते थे। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं लेकिन खुश ऐसे नजर आएंगे, आपको लगेगा सारी दुनिया की दौलत समेट कर अल्लाह ने इनकी झोली में डाल दी है। तो मैंने जो सही मानों में खुश देखा है वो सिर्फ अल्लाह वालों को देखा है, बुजुर्गों को देखा है, अंदर से खुश होते हैं। क्या मतलब? उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आती, या उन्हें कोई गम नहीं होता, या उनकी सारी हाजतें पूरी हो रही होती हैं। मुझे बताओ, दुनिया में कोई ऐसा इंसान देखा जिसकी सारी की सारी ख्वाहिशात पूरी होती हो? है भाई? कोई ऐसा इंसान दुनिया में देखा? तो क्या वजह है कि नेक लोग अक्सर खुश नजर आते हैं। अगर कोई गम होता भी है ना, तो उससे उन्हें वो वाली टेंशन नहीं होती। यही गम किसी एक दुनियादार आदमी के कंधों पे डाल दिया जाए ना, वो तो पागल हो जाए। वही गम जब अल्लाह वालों के कंधों पे डाला जाता है, वो इतनी इस लेवल की टेंशन नहीं लेते। वो वजह क्या भाई? यहां भी हमें सही इल्म किसने दिया इस बारे में? अल्लाह ने दिया। सबर का लफ्ज आपने सुना होगा ना। इस्लाम में जैसे नमाज की अलग से फजीलत है, ज़कात की अलग से फजीलत है, पूरा चैप्टर है फिक़ह की किताबों में, ऐसे ही इस्लाम में रोजे की जैसे अलग से फजीलत है, ऐसे ही इस्लाम में सब्र भी है। बेसब्रों की अल्लाह की नजर में कोई जगह नहीं है। और अल्लाह ने मिसालें दी है उलुल अज़्म मिनर रुसुल, कैसे कैसे उन्होंने सब्र किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कान मिम्मन कान क़ब्लकुम युख़ज़ु बिर्रजुल, पिछली उम्मतों में एक शख्स को लाया जाता था, फयुहफ़रु लहू फिल अर्ज़, जमीन में गड़ा खोद के उसके सर पे आरा रख के चला दिया जाता था। ऐसी ऐसी टेंशनें लोगों ने उठाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी जिंदगी जेल में गुजार दी, कितनी जिंदगी जेल में गुजार दी। आपका क्या ख्याल है, क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी कोई डिप्रेशन या टेंशन की गोली खाई होगी क्या? माज़ अल्लाह, कोई ये तौहीन का तसव्वुर कर सकता है कि पैगंबर को टेंशन हुई? आजकल ना कॉफी के बड़े फजाइल बयान किए जा रहे हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, ये इसलिए, लेकिन कुछ थोड़ी सी मुझे राय देने दें इस बारे में। मैं भी चाय पीता हूं लेकिन फजाइल नहीं सुनाता मैं चाय के, कभी भी मैं फजाइल नहीं सुनाता। आप जरा मिलिएगा बाद में, भी पहचानूंगा आपको मैं, जज़ाकल्लाह। तो ये जो है ना, ये सब कॉफी वॉफी, ये दिमाग को बेवकूफ बनाने का बेहतरीन तरीका है कि आप टेंशन में है तो आप कॉफी पीते हैं एकदम एक्टिव, और ये सब टोपी ड्रामा है भाई। किसी पैगंबर को आपने कभी कोई तसव्वुर किया जा सकता है कि वो थक गए तो माज़ अल्लाह, ये लफ्ज बोलते हुए भी इंसान को लगता है कि अदब के खिलाफ ना हो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गए, जब हजरत खज़र अलैहिस्सलाम के पास गए मूसा अलैहिस्सलाम, तो अपने खादिम को लेकर गए ना, आतिना गदाअना लक़द लक़ीना मिन सफरिना हादा नसबा, कहने लगे हम बहुत थक गए सफर में, लाओ हमारा खाना ले आओ दोपहर का, वो खा के हम आराम करेंगे। हम कहते भाई ऐसे मौके पे उनके खादिम को क्या कहते, भाई कॉफी पी लो। तो ये सब चीजें आर्टिफिशियल हैं, दिमाग को बेवकूफ बनाने के बाहर, ये नेचुरल नहीं है। कुछ फजाइल होंगे, जिगर विगर अच्छे हो जाता होगा, कुछ होता होगा, लेकिन जो आज एक कप कॉफी पी रहा है ना, दिमाग को सुकून देने के लिए, कल उसको 2 कप चाहिए। और जिस दिन उसको कॉफी नहीं मिली, गया वो काम से, सारा दिन बेकार हो जाएगा वो। तो पिए, मैं कोई हराम नहीं कह रहा, मैं भी कभी कभार पी लेता हूं, ठीक है, चाय भी पी लेता हूं। फजाइल सुनाना खुदा का वास्ता छोड़ दें, ये सब चीजें फितरत से के खिलाफ है। ये नेचर ने जो हमें दिमाग को फ्रेश करने के लिए जो चीज दी है, वो गहरी नींद दी है। आजकल गहरी नींद मार्केट से क्या हो गई है, शॉर्ट, जिसको फोकस करना चाहिए, बल्कि और कॉफी पी के उस नींद को खराब कर रहे होते हैं, और उस नींद को खराब कर रहे होते हैं। तो कहते हैं सुबह 1 कप निहार मुंह बहुत जरूरी है, ब्लैक कॉफी पिए भाई, मैं नाजायज नहीं कह रहा, पिए। और डॉक्टरों के जो फजाइल जो सुना रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो सुबह 1 कप निहार मुंह कॉफी पी के फ्रेश हो रहा है ना, जिस दिन नहीं मिली उस दिन जितना फ्रेश होना चाहिए था उतना भी नहीं होगा। इसी से पता चलता है ये मंजन समझते हो। हम जब बसों में सफर करते थे, कराची वाले बहुत सारे बैठे होंगे, तो लॉन्ग रूट पे पिंडी विंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो बस में पहले एक शख्स आता था, वो खड़ा होकर बताता था, भाई पहले नमाज के फजाइल बयान करता था। वो मेरे साथ तो हुआ, मैं एकदम आया, वो कहते हैं देखिए सफर में नमाज पढ़ो, मदीना जाओ, मदीने की दुआएं मांग रहे हैं, और बड़े जबरदस्त आदमी कहते हैं माशाल्लाह, जबरदस्त हाथ बांध के ना यार, कैसे कैसे नेक लोग। तभी तो पाकिस्तान में सैलाब नहीं आता था उस वक्त, तो हम कहे यार ये जबरदस्त लोग हैं इतने नेक। उसके बाद फिर वो टॉफी निकालेगा, ये 10 रुपए की 5 रुपए की टॉफी है, गले को साफ करती है, फेफड़ों को आराम देती है। उसके फिर जो फजाइल, ऐसा लगता है इससे ज्यादा अजीम टॉफी दुनिया में कोई है ही नहीं। इसको कहते हैं मंजन, यानी नमाज का लेबल लगाया, अच्छी अच्छी बातों का लेबल लगा के अपनी प्रोडक्ट मार्केट में भेज के चला गया। तो इसी तरह कॉफी लीवर और ये और वेट गेन वगैरह, वेट को कम करना वगैरह 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 करके कॉफी कंपनियों को अरबपति बना दिया इन्होंने, समझ रहे हो। अच्छा, कुछ लोग उसके खिलाफ है, वो भी गुलूफ करते कहते हैं इसमें कॉकरोच मिलाए जा रहे हैं, ये भी गलत है यार, बस करो यार, बस इतना काफी है, पी ले फजाइल। हम कौन से सारे काम सही कर रहे होते हैं, थोड़े थोड़े गलत भी कर रहे होते हैं ना, थोड़े थोड़े गलत भी कर रहे होते हैं, तो चलो यार जिंदगी में कोई हराम नहीं है, थोड़े थोड़े गलत काम भी कर लिया करो, थोड़े थोड़े, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन ये कि इसके फजाइल मत सुनाया करो। खैर, तो मैं यस कर रहा था, पता है ये कॉफी चाय डिप्रेशन कम नहीं करती, बढ़ाती है। ये नेचुरल तरीका नहीं है। नेचुरल वही है जो सदियों पहले था भाई, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है, वो है गहरी नींद सो, और फिर भी होती है टेंशन। तो अल्लाह ने हमें दुआ बताई है, इस्लाम का हम पर एहसान है, हमें सही इल्म दिया, इस्लाम ने सही इल्म ये दिया। पहले बेस देखो, आपने अगर कोई पत्थर, बहुत भारी भरकम पत्थर हो, उसको हिलाना हो, तो हिलाने का एक
غلط طریقہ ہے جس میں طاقت بہت زیادہ صرف ہوگی آپ کی اور آؤٹ پٹ شاید زیرو. وہ یہ کہ گول پتھر رکھا ہوا ہے, آپ آ کے زور لگا رہے ہو, ایسی آپ کی چیخیں نکل گئی اور ہل نہیں رہا, وہ آپ ہل گئے, پتھر نہیں ہلا. دوسرا طریقہ ہے خاندانی. وہ طریقہ ہے لیور لے کے آؤ, ایک بڑی سی راڈ مضبوط, وہ پتھر کے نیچے رکھو اور اوپر سے تھوڑا سا اس کو پش کرو, تو آپ کی فورس کم لگے گی, آؤٹ پٹ زیادہ ہوگا. اسکرو کھولنا ہے آپ نے, آپ لگے وہ کھولنے کے لیے, چیخیں نکل گئی آپ کی, لیکن وہ اسکرو ہل کے نہیں دے رہا, آپ پورے گھوم گئے. بھائی پانا لے کر آؤ, رکھو, ہلکا سا پش کرو گے, وہ اسکرو کھل جائے گا. تو دیکھو یہ جو ٹینشنوں کے علاج ہے نا, یہ غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. چاہے کتنے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ, سائیکولوجسٹ دنیا میں پیدا ہو جائیں, کچھ نہ کچھ تو کر لیتے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل ہی فارغ ہیں, لیکن جو اصل علاج ہے نا وہ کیا ہے؟ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے, لہذا وہ دنیا سے محبت نہیں کرتا, اس کو آج چاہیے بس, کل کا وہ نہیں سوچتا. انسان کھوپڑی استعمال کرتا ہے, انسان کل کا سوچ سوچ کے ٹینشنیں لیتا ہے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, ایسا ہوا تو کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوا تو کیا ہوگا, اب یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یہ نہیں ملی تو کیا ہوگا. آج کل تو یہ ٹینشنیں کراچی میں چل رہی ہیں, صرف تم لکھا ہوا ہوتا ہے رکشے کے پیچھے, اور وہ تم سے مراد صرف تم نہیں, جو پھنسے وہ بھی وہ اس میں داخل ہے. سب کو یہی بیوقوف بنایا ہوا ہوتا ہے, صرف تم. کس قدر ٹینشنوں میں جاتے ہیں, بے روزگاری, پھر ایک اوپر سے یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے جنہوں نے دولت کمانے کے طریقے بتا کے یہ غریبوں کو اور بیڑا غرق کر دیا انہوں نے, غربت کے نقصانات بتا کے نا. اب ان کے پاس پیسہ تو آ نہیں رہا, ہر ایک کو تھوڑی ملتا ہے پیسہ, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, بندوقیں خرید کے ڈکیتیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یار ہم تو غریب ہیں, ہم تو کسی کام کے نہیں دنیا میں. پھر لگژری لائف دیکھ کے اور ٹینشنوں میں جا رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی غیر مسلم کیسے آپ کو موٹیویٹ کرے گا؟ بلکہ جو سائیکولوجسٹ بنتا ہے نا, سائیکولوجسٹ وہ نوٹ چھاپنے کے لیے بنتا ہے, وہ آپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو نہیں بنتا. وہ تو بنا اسی سلسلے میں کہ ڈپریشن کے مریض مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو مارکیٹ میں جو چیز زیادہ ہوتی ہے اس کی نیڈ بڑھتی ہے, جس چیز کی نیڈ بڑھتی ہے اس کے ریٹ بڑھتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ وہی ایک بات ہے نا, کسی نے کہا کہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا, جو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, یہ بات بتانے کے کم از کم 1 لاکھ روپے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اچھا میرے جتنے بیانات ہیں فری میں ہوتے ہیں, کیونکہ نیچے لوگوں نے تبصرہ کیا ہوتا ہے تمہیں کتنے مل رہے ہیں, میرے کوئی پیسہ ویسا نہیں. اور اگر کوئی اسکالر پیسے لے رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے, میرا کسی پہ طنز کرنا مقصد نہیں, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق میرے کوئی پیسے نہیں ہوتے. تو یہ موٹیویشنل اسپیکر جو بتا رہے ہوتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, یہ بتانے کے کتنے پیسے لیتے ہیں. ایک تو بڑا پاکستان میں مشہور موٹیویشنل اسپیکر ہے, ہمارا اس کے ساتھ تجربہ ہوا, ہم نے بہت اس کی منتیں کی, یار ہمارے مدرسے میں آؤ, کچھ علم تو کہیں سے بھی ملے, لے لینا چاہیے نا. تو ہم نے کہا چلو تھوڑا سا کچھ معلومات, شاید ان کے پاس کچھ اضافی معلومات ہو. وہ نہیں بھائی, اپنی فیس پہ نہیں کمپرومائز کیا اس نے. ہم نے کہا تھوڑا بچے ہیں, کم فیس دیں گے, نہ. تو اس وقت ہمیں, حالانکہ وہ بار بار کہتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. تو خیر, تو دیکھو اسلام نے پتہ ہے کیا کیا ہے. اسلام کو معلوم تھا کہ انسان کھوپڑی بہت استعمال کرتا ہے. اب یہ استعمال کرے گا غلط, تو اس کی کھوپڑی کو صحیح کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ غلط کیسے استعمال کرے گا؟ انسان ذہین تو ہے, لیکن میں نے بتایا نا پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے. ابھی بتایا نا آپ کو. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا بھائی؟ پروپیگنڈے سے متاثر, ذہین ہونے کے باوجود متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جھوٹ بار بار بولا جائے تو پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, لیکن پھر بھی اس کو سچ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں کرتا. ایک آدمی کو کسی نے بتایا گاؤں میں آ کے کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے, تیری بیوی تو بیوہ ہو گئی ہے اور تو بڑے مزے سے زندگی گزار رہا ہے. اس نے کہا یار میں یہاں بیٹھا ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی, چل نکل یہاں سے. تھوڑی دیر میں کوئی دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا یار تو یہاں لائف کو انجوائے کر رہا ہے, چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے, تیری بیوی کیا ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے. اس نے کہا میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی جب میں زندہ ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈے سے متاثر کیسے ہوتا ہے انسان, جب جھوٹ بار بار بولا جائے تو کیسے متاثر ہوتا ہے. پھر تیسرا آدمی آیا, کچھ لوگوں نے شرارت کی تھی, اس کو بیوقوف بناتے ہیں. تیسرا آیا, یار حیرت کی بات ہے, تیری بیوی بیوہ ہو گئی, وہاں رونا دھونا چل رہا ہے اور تو یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے. تو اب تھوڑا سا اس نے کم سختی سے منع کیا. انہوں نے بولا یار مذاق نہیں کرو یار, جب میں زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی. تیسرے نے جا کے بتایا کہ تھوڑا سا میں نے اس کے لب و لہجے میں سختی کم کر دی. چوتھا گیا, یار میں نے ایسا بے غیرت آدمی دنیا میں نہیں دیکھا جس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور یہاں بیٹھ کے چائے پی رہا ہو. اب وہ چپ, خاموش, کوئی ریئیکشن بولو نہیں. پانچواں بندہ گیا, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. چھٹا بندہ گیا, تیری بیوی بیوہ ہو گئی. تھوڑے دیر میں دیکھا یہ تگڑ گھر کی طرف بھاگ رہے. لوگ کہہ رہے کہاں بھاگ رہا ہے, میری بیوی بیوہ ہو گئی. دیکھو ہے تو یہ چٹکلا, ہے تو یہ لطیفہ, لیکن حقیقت میں ہم بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار ہیں. ہم جب اس دنیا کو دیکھتے ہیں, یہاں کی چمک دھمک کو دیکھتے ہیں, اس کی دولت, اس کی شہرت, اس کی عزت, اس کی جوانی, اس کے جو ہے نا سکسیسفل لائف, اس کا گھر, اس کی گاڑی, تو ایک بہت بڑی حقیقت ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے, کیونکہ اس حقیقت کے بارے میں ہم سنتے ہی نہیں ہیں.
वो हकीकत क्या है? फना। ये क्या है भाई? खत्म, थोड़े दिनों की कहानी है, खत्म। हॉस्पिटल में जरा आप जाके देखो, मुझे एक बैंक के मैनेजर थे, इस्लामिक बैंक के, उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब आपसे एक साहब मिलना चाहते हैं, अरबपति आदमी है वो, कराची का अरबपति आदमी। उन्होंने फिर मुझे बताया ये टावर उसने बनाया, ये टावर उसने बनाया, ये उसने बनाया, वो बड़ी लग्जरी लाइफ है। तो मैंने कहा मिलने आके हम पे, कह रहे यार साहब वो इतना पैसे वाला आदमी है कि वो 25-30 गार्ड होते हैं उसके साथ, तो उसके लिए आना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो इतना प्रोटोकॉल के साथ जाएगा, तो मैं बुलवा लूंगा आप मिलने। मैंने कहा चलो ठीक है, मिल लेते हैं इधर ही। मुलाकात से पहले पता चला इन्ना लिल्लाह हो गया उनका। कहने लगे यार वो, मैंने कहा क्या हुआ? उनके गार्ड वार्ड इतने थे, गोली गोली चली? कह रहे नहीं, वो हुआ ये है कि बैठे बैठे हार्ट अटैक हो गया। मुझे वह बताओ, जिस आदमी के 25-30 गार्ड हो, अरबपति आदमी हो, क्या उसने हार्ट का टेस्ट नहीं करवाया होगा? है क्या हो गया भाई आप लोगों को? करवाया होगा यकीनन। उसने कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं करवा के रखता होगा। ये तो गरीब लोग होते हैं जो कहते हैं ऐसी की तैसी कोलेस्ट्रॉल की, जो होगा देखा जाएगा। दिल में पेन भी हो रहा होता है ना, तो फक्की खाते हैं, ये नहीं चेक कराते कि यार हो सकता है ब्लॉकेज हो, अटैक होने वाला हो। वो नहीं, वो कहते हैं वो फक्की से ही ठीक होगा। भाई फक्की से ठीक नहीं होगा, फिर भी फक्की खा रहे होते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, सारे टेस्ट वेस्ट नहीं करवा के रखे होते होंगे? और हर चीज एकदम कोलेस्ट्रॉल लेवल। और अमीर, इतने अमीर लोगों की तो हमारी तरह नहीं, जहां बिरयानी फोड़ दी तो बिरयानी जाके फोड़ दी, पराठा है तो पराठा जाके फोड़ दिया, चाय पिए जा रहे हैं, चाय के नुकसानात बता के भी 3 कप चाय पी लेते हैं हम लोग बैठे बैठे। तो शुक्र है गुटके नहीं खाते। तो आपका क्या ख्याल है, उसने कितनी कैलकुलेशन करके और कैसी लाइफ और वगैरह वगैरह। एक वाकया नहीं देखा मैंने अपनी जिंदगी में, दर्जनों वाकये देखे हैं। बैठे बैठे गया। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब वो कराची है, वो कराची है, वहां के टेस्ट की कोई हैसियत नहीं। अमेरिका आओ कभी खुशबू लगा के, है भाई, बल्कि यहां तो खुशबू लगाने की जरूरत नहीं, नहा के आ जाया करो ताकि बदबू ना आए। बस लोगों की एक मेंटेलिटी है ना यहाँ पे। तो यहां जो हेल्थ का मैयार है ना, वो नहीं है जो पाकिस्तान में है। मेरे भाई यहां मैं आपको माइकल जैक्सन की मिसाल दे देता हूं। क्या ख्याल है? माइकल जैक्सन अंडा मोड़ का था, पटेल पाड़ा का था, कहां का था वो? तो अमेरिका का था। उसके साथ तो आपको पता है डॉक्टरों की पूरी टीम घूमती थी। जो मैंने जहां तक सुना है कि माइकल जैक्सन का जो गुर्दा था ना, किडनी, जमशेद से उसने एग्रीमेंट किया हुआ था, जो भी अमेरिका का जमशेद, जहां के भी तो कैरेक्टर होते हैं ना, कि अगर मेरे किडनी को कुछ हुआ तो तूने मुझे फौरन किडनी देना है, और पर मंथ उसके पैसे, समझ रहे? अगर मेरे लीवर को कुछ हुआ तो वसीम ने अपना लीवर मुझे देना है, पर मंथ उसके पैसे की कमी नहीं थी उसके पास। हर वक्त डॉक्टरों का पैनल, जैसे किरामन कातिबीन की तरह ना, हर वक्त डॉक्टर उसके साथ। हमारे यहां तो बहुत दफा हॉस्पिटल ले जाते बंदा मर जाता है क्योंकि इतने लेट हो जाते हैं हॉस्पिटल पहुंचने में। उसके हॉस्पिटल हर वक्त उसके साथ साथ। क्या हो गया भाई, क्यों तंग कर रहे हो यार? बहुत अभी नहीं आऊंगा। basically FC 42614. It's a Honda P2 part. I've been getting multiple text messages. People are trying to leave. So if your car is blocking anyone, please move your account. It's not like anything. बस मैं बात को समेटता हूं, ठीक है? जरा मुझे बार बार पुश करने जाना है। एक तो बयान में झटके इतने आए हैं ना, असर के लेट बयान शुरू हुआ है, फिर बीच में मगरिब की नमाज आ गई, फिर बीच में अनाउंसमेंट, 2 अनाउंसमेंट, फिर उधर से वो भी मुसलसल इशारे कर रहे हैं। तो मैं बड़ी मुश्किल से दिमाग को लगा के बयान कर रहा हूं मैं, तो मैं बड़ी मुश्किल से बयान में ना इधर तवज्जो करके बयान कर रहा हूं मैं। तो जल्दी से बात को समेटता हूं, इसलिए बस अटरम पटरम खिचड़ी पक गई है बयान की। मौजू पता नहीं कहां गया। जो भी खिचड़ी है आ जाए आपके सामने। बाज़ दफा खिचड़ी भी सेहत के लिए अच्छी होती है। तो देखो डॉक्टरों का पैनल उसके साथ हर वक्त। 50 साल, मुझसे भी छोटा था उम्र में, मैं भी 51 का होने वाला हूं। 50 साल में सोया, सुबह पुलिस भी उसको नहीं उठा सकती। ओ भाई एक वाकया नहीं है। हांगकांग में हमारे दोस्त ने बताया, मुझे बता रहे थे यार एक पाकिस्तानी है इधर हांगकांग में, यहीं पैदा हुआ है लेकिन वालिदैन पाकिस्तान। यार क्या मुफ्ती साहब, ऐसे स्टाइल था उनका ना, फोन पे बता रहे, मुफ्ती साहब 35 से 40 साल की उम्र है उसकी और ऐसा नोट कमाया है ना, जहाजों की कंपनियों में उसके शेयर्स हैं। मुफ्ती साहब बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो कुदरत उनको इतनी कम उम्र में इतना नवाजती है। ये स्टाइल था उनका फोन पे बात करने। और ऐसी फूफा यार 35-40 साल में तो यंग ही होता है आदमी, नहीं भी होता तो होना चाहिए कम से कम उसको। खैर वो बड़े एक उन्हीं का फोन आया, मुफ्ती साहब टपक गया। अब कीमत इसलिए नहीं हो रही, किसी को क्या पता कि किसकी बात हो रही है, वो टपक गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, किसी कंट्री में जाने के लिए, बिजनेस का कोई ट्रिप था, खड़े खड़े हार्ट अटैक हुआ, वहीं पर इंतकाल। समझते हो कि नहीं समझते हो? मैं आपको डराने के लिए नहीं आया। आप कह रहे हो कि हम पहले ही टेंशन में थे और डरा के जा रहे होते। मैं आपकी टेंशन खत्म करने आया हूं। खड़े खड़े आप कह सकते हो टेस्ट नहीं भाई, ये बेकार की, कराना चाहिए टेस्ट। ये सारी रिपोर्टें और ये सब डॉक्टरी वोटरी ये सब अपनी जगह ठीक है, मैं इसके इंकार नहीं कर रहा। हेल्थ का बहुत ख्याल करना चाहिए मेरे भाई। जिस दिन अल्लाह ने मारना होगा ना, वो मारेगा।
میرے والد صاحب نے واقعہ سنایا, پاکستان نیوی میں تھے والد صاحب, کہتے ہیں نیوی میں ایک ہارٹ اسپیشلسٹ آئے جو اتنے بڑے اسپیشلسٹ تھے کہ اسپیشلسٹ کو اسپیشلائزیشن کروایا کرتے تھے وہ, یعنی ان کے ساتھ ان کے جو لسنر تھے وہ ڈاکٹرز تھے, وہ عوام نہیں تھی. تو وہ کہتے ہیں پوری ایک تصویر بنا کے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں ان کو پڑھا رہے تھے کہ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتا ہے. یہ پڑھاتے ہوئے ان کو اٹیک ہوا, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ دیکھو دنیا میں غربت بڑا غم ہے یا موت؟ سب سے بڑا غم کیا ہے؟ موت ہے. آپ کو اگر کوئی کہے کہ یا تو غریب بن جا یا مر جا, تو آپ بولو گے یار غربت پھر بھی کم, کچھ تو کھا لوں گا نا 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. ہاں ہو سکتا ہے بہت سے لوگ کہنے غربت سے تو موت اچھی, وہ اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. جب موت آتی ہے نا وہ کہتے ہیں یار, وہ ایک میں اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی دعا مانگتا تھا یا اللہ موت دے دے, یا اللہ اس زندگی سے تو مرنا بہتر ہے, بار بار دعا مانگتا تھا اللہ اس غربت سے موت بہتر ہے. تو ایک دن درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, کسی کو شرارت سوجی, درخت پہ چڑھ کے اس نے رسی ڈالی پھندا بنا کے. اب وہ دعا مانگ رہا ہے اس زندگی سے تو اللہ موت بہتر ہے, آگے نیچے پھندا لٹکا ہوا نظر آیا. وہ گھبرانے لگا, یہ کیا؟ اوپر سے آواز آئی, اے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے, تو صرف اس میں سر ڈال لے میں اوپر کھینچ لوں گا. تو وہ کہتا ہے اللہ یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا, یہاں تو کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا. سب سے بڑی ٹینشن انسان کے لیے موت. تبھی جتنا زندہ رہنے کی کوشش کی جاتی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی کوشش نہیں کی جاتی سوائے پاکستانیوں کے. پاکستانی شوگر کا مریض ہوگا اور 3 لڈو یہ سوچ کے کھائے گا کہ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اسٹیمنا اللہ نے صرف کس کو دیا ہے؟ کہ ہمیں دیا ہے. اب ایک کھاتا ہوا آدمی مرتا ہوا ہے. حالانکہ جب مر رہا ہوتا ہے نا پھر نہیں یہ کیفیت ہوتی, پھر جو حالت ہوتی ہے وہ دیکھو کیا ہے. تو یہ کوئی اچھی یہ توکل, بے موقع توکل ہے یہ. خیر, تو اسلام نے ہمیں ایک چابی دے دی ہے. وہ چابی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا, آپ لیور ڈالیں تو تھوڑا سا پش کریں گے پتھر لڑک جائے گا. جیسے پتھر لڑک جاتا ہے نا, ٹینشن بھی ایسے ہی لڑکتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تھوڑا سا پش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک ایک جگہ نہیں, بار 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 بار, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بار 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 یہ ملے گا, یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. تمہیں میں نے اس دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے. یہ مسافر خانہ ہے, یہ بس ہے, جہاز ہے, ٹرین ہے جس میں تم ٹریولنگ کر رہے ہو. دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو جہاز سے, ٹرین سے, اب دیکھو ہم بزنس کلاس میں آ رہے ہو اور ایک غریب آدمی کو کسی نے ٹکٹ دے کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا جہاز کے. اب وہ جھونپڑی سے نکل کے آیا, کسی نے اس پہ کہا کہ چل یار تجھے امریکہ بلاتا ہوں بزنس کلاس میں آ جا. اب وہ آیا, بیٹھا ہے, زبردست سیٹ, بٹن دبایا, پیچھے ہو گئی, اپنے گردن کے حساب سے ایڈجسٹ کیا, بٹن دبایا, ایئر ہوسٹس خوشی سے بے ہوش ہو گیا, کیونکہ گھر میں گلا پھاڑ پھاڑ کے چیختا تھا بیگم کے سامنے, وہ نہیں آتی تھی. ادھر بٹن دبا رہے ایئر ہوسٹس, اور کتنے بہترین اخلاق سے وہ کہتی ہے آپ کو کیا چاہیے ہے بھائی. یہ جو 15-16 گھنٹے کا سفر ہے یہ اس کا ایسا گزرا, جو مانگ رہا ہے مل رہا ہے, جو مانگ رہا ہے اس کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. غلطی اس کی ہے, سوری پھر بھی ایئر ہوسٹس کر رہی ہے. یہ یوں ٹانگ نکال کے بیٹھا ہوا تھا, لڑک کے گر گئی وہ نیچے, جیسی آدمی نا کونی نکال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا باہر, لوگ آ رہے ٹکرا رہے, تو ایسے وہ گر گئی, پھر بھی سوری کون کرے گی؟ یہ نہیں کرے گا, ایئر ہوسٹس کی ذمہ داری ہے. غلطی اس کی ہے, انگلی اس نے دی ہے, پھر بھی سوری کون کرے گی؟ ایئر ہوسٹس کرے گی. اتنا اچھا عملہ. اب جب یہاں نیچے اترا ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے, ہائے 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 یہ جہاز میرا ہے, ہائے 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 یہ مجھے چاہیے. جیسے جیسے جہاز میں اعلان ہوا نا کہ لینڈنگ کا ٹائم آ گیا, رونا شروع, ڈپریشن کی گولیاں, سائیکیٹرسٹ کو بلاؤ, سائیکولوجسٹ کو بلاؤ, یار میرا علاج کرو, یہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے, یہ جہاز مجھ سے چھوٹ رہا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اب بیوقوف لوگ کہیں گے یہ ٹیبلٹ آپ کے لیے, یہ دماغ کے کچھ ہارمونز ہوتے ہیں, کچھ کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, یہ ٹیبلٹ. وہ بھی ٹھیک ہے نا, اس کا منع نہیں کر رہا, بعض دفعہ باقی کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے وہ پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. خواتین کا خیال کر رہا ہوں, بہت مجھے سنبھل کے بیان کرنا پڑتا ہے یہاں پہ, اتنا اچھا میں ہوں نہیں جتنا نظر آ رہا ہوں میں. تو وہ بعض دفعہ وہ ہو بھی جاتا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ ڈاکٹر آ رہے ہیں یار اس کو یہ ٹیبلٹ دو. یہ اصل میں ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میلاٹونن ہوتا ہے ایک, اور ایک کیمیکل ہمارا وہ ہوتا ہے, وہ جب ٹینشن ہوتی ہے تو ریلیز ہوتا ہے. تو یہ میڈیسن کھانے سے وہ بھائی یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن خدا کے بندو اس کا اصل علاج یہ نہیں ہے. یہ اس کا اصل علاج نہیں ہے. کوئی آئے اس کو رکھ کے 2 چماٹے لگائے, چپیڑے لگائے کہ انسان کا بچہ بن. تجھے جہاز میں سواری کے لیے بٹھایا تھا, دل لگانے کے لیے نہیں بٹھایا تھا بے وقوف آدمی. یہ جہاز ہے, آج تک کوئی پائلٹ بھی نیچے اتر جاتا ہے, جو اڑائی ایئر ہوسٹس بھی نیچے اترے گی, یہ بھی جائے گی, یہ بھی اس میں بیٹھی نہیں رہے گی, یہ بھی تھک جاتی ہے اس میں, بھائی نکالو ہمیں باہر یہاں سے. تو پاگل کے بچے, سوری زیادہ ہو گیا, لیکن تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ سفر ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.
تو ہم دیکھ رہے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں لوگ آ رہے ہیں, جوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. جنازے پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے ہیں. اتنے جنازے پڑھائے, اپنے ابا کا, اپنی اماں کا, اپنے دادا کا, اپنی دادی کا, اپنے نانا کا, اپنی نانی کا, بھائی کا, پڑوسی کا, جمشید کا, اللہ معاف فرمائے, جمشید کو اللہ زندہ رکھے, اور بہت سارے لوگوں کا ہم نے جنازہ پڑھا پڑھا کے تھک گئے. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں نہیں مروں گا, میرے سے یہ جائیداد نہیں چھینی جائے گی, یہ گاڑی نہیں چھینی جائے گی, میں قبر میں نہیں جاؤں گا. اور یہ کیوں آخرت کو یاد نہیں کرتے, دنیا کو مسافر خانہ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہی جو میں نے مثال دی تھی نا بیوہ کی کہ تیری بیوی بیوہ ہوگی, پروپیگنڈا. اتنا جھوٹ ہم نے سنا ہے کہ اس جھوٹ کے بعد اس حقیقت کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جھوٹ کیا سنتے ہیں صبح شام؟ آپ یوٹیوب کھول کے دیکھو دولت کے فضائل, آپ دوسرے چینل پہ جاؤ اسمارٹنس کے فضائل. یہ ایکٹر ہے جی بالی ووڈ کا, کیسا خوبصورت, اور ہیروئن کتنی, خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہے ان کی, یہ ہے سکسیسفل لائف ہے بھائی. یہ ہوتی ہے جیسے گلوکار کو دیکھو کیا اسٹیج پہ آتا ہے تو اس کے تالیاں, ہمیں تو کوئی گھر میں عزت نہیں مل رہی. آدمی پریشان کہ یار یہ دیکھو ہیروئن کیا حسن و جمال, اور اپنی والی کو دیکھتا ہے پھر وہ جا کے وہ ٹینشن میں آتا ہے. پھر دولت مندوں کی دولت کو دیکھتا ہے, صحت مندوں کی صحت کو دیکھتا ہے, سیاستدانوں کی سیاست کو دیکھتا ہے. ہر چیز اسے کاٹ رہی ہوتی ہے. نہ ملے تو ٹینشن, مل جائے تو ٹینشن, نہیں ملے تو یہ ٹینشن ملتی کیوں نہیں ہے یہ چیز مجھے. اور وہ ایک ٹینشن جو عاشقوں کو ہوتی ہے نا, وہ تو میں بار بار بیان کرتا ہوں. عاشقوں کو ٹینشن کیا ہوتی, مجھے کیوں نہیں ملی, ایک ٹینشن. دوسری, اس کو کیوں مل گئی, یا تو کسی کو نہ ملتی. یہ کون سی ٹینشن ہوئی؟ دوسری. ابھی جو کیمیکل ہے اوپر نیچے ہونا شروع ہوئے کہ نہیں ہوئے, دماغ کے جو کیمیکل ہے ڈاکٹر میڈیسن دے کے جو سیٹنگ پہ لاتے ہیں یہاں سے, تو اس کو کیوں ملی. تیسری ٹینشن, جب اس کی اطلاع ملتی ہے بچہ بھی ہو گیا. چوتھی ٹینشن, جس سے ڈوپامین بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے. ڈوپامین ہے نا وہ ٹینشن والا, سوری وہ تو سکون والا ہے, وہ اس کا الٹا کر لو. آؤ یا جو ہے, ابھی میں نام یاد نہیں آ رہا مجھے اس کا, ایک مشہور کیمیکل ہے جو زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا میں. خیر, تو وہ کیمیکل پھر جب وہ آپ کو ماموں کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا دل کے ارماں آنسوؤں میں بہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. کیا خیال ہے؟ پھر وہ جب آپ کو ماموں کہتا ہے, اب کسی میڈیسن سے اس کا علاج, اب کوئی سائیکیٹرسٹ بھی اپنا علاج نہیں کر سکتا اس پوزیشن میں آ کے. لیکن کمبخت بے وقوف آدمی, مسافر خانہ ہے دنیا. حضرت حکیم اختر صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے نا, وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں آ رہا ان کا, مفہوم یاد رہ جاتا ہے مجھے شعروں کا بھی, کہ کیا وہ حسن ختم ہوا اور ختم زندگانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. او بھائی, جس پہ تو اتنا مر رہا تھا نا کہ نہیں ملی, کل وہ نانی بنے گی. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جو فلمیں دیکھتے ہیں نہ دیکھا کرو, لیکن اگر دیکھ رہے ہو نا تو ایک عبرت کی چیز دیکھو. گناہ ہے یہ دیکھنا. وہ ہیروئنیں جو 1975 میں تھی اور 2025 میں کیسی لگ رہی ہیں, وہ پھر پتہ چل جائے گا بھائی یہ حسن بہت جلدی اجڑ جاتا ہے. وہ ہیرو جو 1975 میں تھا اور 2025 میں کیسا لگ رہا ہے, بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا. ہاں, لوگ اوپر سے کہہ رہے ہوں گے ہینڈسم, اسمان پہ سے کہہ رہے ہوں گے بھائی بس دم کر دے ہم پہ, ٹھیک ہے نا, تعویذ لے لو اس سے, دم کروا لو اس سے. اور یہ بھی غنیمت ہے, تھوڑے دنوں کے بعد جنازہ پڑا ہوا ہوگا. کتنے لوگ مر گئے, زمین کھا گئی, آسماں کیسے کیسے ہوئے نامور, بے نشاں کیسے کیسے. اور یہ آل اولاد 2-4 دن روتی ہے. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, ہماری گلی میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی اچانک, تو اس کا بیٹا ایسے پاگل ہو گیا بیچارہ, والد صاحب سے بڑی دوستی تھی. چوتھے دن میں نے دیکھا گھومتا پھر رہا ہے, 3 دن رونے دھونے کے بعد ختم. پھر آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے, اس کے بعد بھول جاتے ہیں. بلکہ ایک وقت کے بعد تو بہت سو کی حالت ہوتی ہے چلو صحیح ٹائم پہ چلے گئے, چلو اچھا ہوا, ایمان پہ موت ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, یہ کیفیت ہو جاتی ہے ان کی. تو میرے بھائی, ہم نے پروپیگنڈا اتنا سنا ہے, چاروں طرف دنیا 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 دنیا, قبرستان کو بھول جاتے ہیں تو اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں اور اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں پیغمبروں نے بتایا بھائی یہ مسافر خانہ ہے, اس یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دنیا میں احمق اور بے وقوفوں کا کام ہے اس سے دل لگائے. دیکھو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تم لوگ تتخذون مصانع, ہود علیہ السلام تھے غالباً, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون, تم لوگ گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے اس میں. وہ نا گھر میں بہت سریا ڈالتے تھے. آج لوگ کنسٹرکشن کرتے ہیں نا, میں نے اتنا سریا ڈالا اس کی بیسمنٹ میں اور اتنے موٹے موٹے پلر. یار تو نے اپنی ہڈیوں میں تو سریا ڈالا نہیں ہے, گھر میں تو نے اتنا سریا ڈال دیا بھائی جو تیری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ گھر میں جو آپ نے سریا ڈال دیا وہ اپنی ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ڈال دیا. تو ایک بہانہ ملا ہے کہ بچوں کے لیے بنایا میں نے, ٹھیک ہے بچوں کے لیے بنایا تو اچھا کیا, لیکن دل میں یہ نہیں ہوتا بچوں کے لیے بنایا. اگر کوئی آ کے کہہ دے نا ابھی تمہارا جانے کا وقت آ گیا ہے تو بچوں کو کہے گا بھائی جو کرنا ہے میرے مرنے کے بعد کر لینا. اصل میں اپنے لیے بنا رہا ہوتا ہے, اور لیبل کس کا لگا رہا ہوتا ہے,
بچوں کا لیبل لگا رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے, میں نے کہا نا کتنے لوگوں سے مل چکا ہوں میں, ہمارے جاننے والوں میں کسی شخص نے 400 گز کے بنگلے پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا, شیش محل بنا دیا اس کو. جس دن داخل ہونا تھا نا اسی دن موت واقع ہوئی ہے, اسی دن موت. میرے بھائی یہاں بھی امریکہ میں بھی لوگ مرتے ہیں, جاپان میں بھی لوگ مرتے ہیں. آپ سمجھتے ہو جاپان میں نہیں مرتے, عمریں لمبی ہوتی ہے عمریں لمبی, لیکن وہ بھی سڈنلی مرتے ہیں. جاپان میں ٹوکیو میں میرے سامنے حادثہ ہوا ہے جب میں ٹوکیو میں تھا. جاپان کے بارے میں مشہور ہے حادثات نہیں ہوتے, صرف ایک زلزلہ قدرتی حادثہ ہے. ایئر جہاز کھڑا ہوا ہے رن وے پہ, دوسرا جہاز اترا ہے ٹکرا گیا اس سے. جتنے اگلے جہاز میں پبلک بیٹھی تھی سب کو اڑا دیا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب بتاؤ یار, وہ بول رہے وہ جو مرے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں یار کس سلسلے میں مر گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یعنی کھڑے کھڑے جہاز سے جہاز ٹکرایا آ کے. مسٹیک ہو جاتی ہے انسان سے. تو اس لیے بھائی اسلام نے ہم پر یہ احسان کیا, اسلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں نعمتیں مل جائیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں تو بھی کیا ہے ٹھیک, نہیں ملیں تو کیا کرنا ہے. کتنی پیاری دعا سکھا دی, الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں, اللہ کو اختیار ہے ہمیں خوش رکھے یا ٹینشن میں رکھے, یہ اللہ کے غلام ہے نا. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اور ہم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے, اللہ کی طرف جانا ہے. آج اگر ہم صبر کریں گے اس صبر کا ہمیں وہ بدلہ دے گا. یوسف علیہ السلام نے جیل میں صبر کیا, یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری صورت نازل ہوئی ہے, ان کے نام سے پوری صورت نازل ہوئی ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پہ صبر کیا, کیا فضیلت یعقوب علیہ السلام کی, کتنی ٹینشن یعقوب علیہ السلام کو ملی ہے. بس یہ بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کو پہلی ٹینشن کیا ملی, وہ بچہ جو سب سے محبوب تھا وہ چھن گیا بچپن میں. آپ نے اللہ سے کوئی شکایت نہیں کی کہ اللہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں, تو نے مجھ سے میرا بچہ چھین لیا, بلکہ کیا فرمایا صبر جمیل, میں کیا کروں گا صبر. پھر جب بچہ ملنے کا کیا ہوا, آئے ہائے ہائے, ہمیں بھی صبر کا ثواب ہی مل رہا ہے. Please move your card. I'm going to read off a few. There's a Honda Sedan EN 53010. There's also a Toyota Camry ZC 89862. کیا There's also a Tesla 74. انتظار کر رہے ہیں, اوکے بس سمجھ رہا ہوں. There's also a Honda, looks like it's another Honda Sedan FC 42614. Again, there's so many at this point, so many. ابھی تو بات نہیں. We want to be respectful to our guests, our esteemed speaker. We can't come under the floor if that's not. Please, if you're a double park at all, so many empty spaces right now. Please keep going with your car. آدھا بیان تو بھائی صاحب کا ہوا ہے. جب بھائی وہ مجھے کان میں بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ 100 پیپلز آر ویٹنگ فار یو, تو پتہ نہیں کچھ اجتماع کیا ہوا انہوں نے. خیر میں جلدی سے سمیٹتا ہوں بات کو. دیکھو یعقوب علیہ, ابھی بھی کچھ بیان رہ گئے. اچھا, یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بچہ گم ہو گیا. اس کے بعد جب ملنے کی امید ہوئی تو دوسرا بیٹا بھی گم ہو گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں میں ڈالا گیا, کنویں سے نکلے تو بازاروں میں فروخت کیا گیا, آپ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور اسی کی وجہ سے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا. کتنی ٹینشنیں ہیں کہ نہیں ہے. آخر میں جب اپنے ابا سے ملاقات کا ٹائم آیا تو ابا سے کیا کہہ رہے ہیں, اخرج بی من السجن, میرے اللہ نے احسان کیا مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو, اللہ نے آپ پر احسان کیا, گاؤں کی زندگی سے اللہ نے آپ کو شہر کی زندگی عطا کی. کوئی ٹینشن والی بات کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا. کنویں سے نکلنے کا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے, جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا. اور پھر کہہ رہے کہ میرے رب نے یہ احسان کیا, مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. یہ قرآن کیوں واقعات بیان کرتا ہے بھائی؟ غموں کو فیس کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے, اور ایک طریقہ دنیا پرستوں کا ہے, واویلا کرنا, ہائے ہوئے کرنا, چیخو پکار کرنا, یہ ہو گیا ایسا ہو گیا. اس چیخو پکار سے وہ غم تو کبھی ختم نہیں ہوگا, لیکن جو اجر ملنا تھا وہ اجر ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائی, میرے اور آپ کے پاس نا انسان کا بچہ بننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں یہ بتانے کے لیے. اب میں خواتین سے بھی کچھ باتیں کرتا ہوں. دیکھو کچھ احکام مردوں کے ساتھ خاص ہیں, کچھ احکام خواتین کے ساتھ خاص ہیں. خواتین اگر ان کا خیال نہیں کرتی پوری سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے. جن میں سب سے بڑا حکم ہے پردہ. سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ ایک عورت جو پردہ نہیں کرتی, غیر مردوں سے فری ہوتی ہے, آپ کا کیا خیال ہے صرف یہ ایک انٹرٹینمنٹ کرتی ہے گناہ کر کے؟ نہ نہ نہ, اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مرد شادی شدہ ہے تو اس کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں تو دنیا داروں نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, اس کو گناہ کی فہرست میں شامل نہیں کرتے. لیکن ہم نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے یا اللہ سے پوچھنا ہے؟ دیکھو اگر ہم نے دنیا پرستوں سے پوچھنا ہے تو رمضان میں روزے رکھنا پھر ضروری ہوا؟ کہیں گے بھائی آپ کی مرضی ہے رکھو نا, لیکن اللہ نے کہا رکھنا پڑے گا, نہیں رکھو گے گناہگار ہوگے.
تو میرے بھائی جس اللہ نے نماز فرض کی, جس اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے, اسی اللہ نے ہماری خواتین پر پردے کو فرض کیا. اور یہ عورتوں ہی کے فائدے کا حکم ہے یہ, تاکہ عورت کو اپنے شوہر سے محبت ملے. میں نے ایک جگہ بیان کیا, میں نے کہا بھائی سالی کو چاہیے بہنوئی سے پردہ کرے. سالی سمجھتے ہو؟ بہن کی بیوی کی بہن کو بولتے ہیں نا سالی. بیوی کی جو بہن ہے نا, اس کو چاہیے اپنی بہن کے شوہر سے پردہ کرے. خواتین نے کہا اتنا مشکل اسلام, اور یہ کیا ہم اسلام ہمیں کو پردہ کرا رہا ہے, اور یہ ہم پردے میں ہی رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات ہے. میں نے کہا بھائی آپ کے فائدے کے لیے, کیونکہ بعض دفعہ سالی اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. خشک سالی کا شکار نہ ہو, خشک سالی قحط کو بولتے ہیں. کتنے کیسز ہیں جب سالی بہنوئی کے سامنے آئے گی تو وہ سالہ جو ہے, بہنوئی کو میں سالہ بول رہا ہوں اس وقت, وہ کیا کرے گا؟ وہ زیادہ فری کس سے ہوتا ہے پھر؟ وہ میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں, جو آپ لوگ ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن ہو تو سکتے ہیں نا. اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ بیوی کا نقصان ہوگا. جب بے پردہ ہو کے آپ دفتروں میں جاؤ گی اور مردوں سے فری ہوگی, تو اس مرد کے گھر میں ایک بیوی بھی ہے, وہ اس کا گھر خراب ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. بہت سو کے گھر خراب ہوئے نہیں ہیں, برباد ہو گئے ہیں. نقصان مرد کا نہیں ہوتا, نقصان اس عورت کا ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آئی تھی اور اس مرد کی بیوی بنی تھی. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے اصل میں اس عورت کا تحفظ کیا جو اس کے نکاح میں آئی ہے. اسلام کہتا ہے مرد کی ساری انٹینشن, ساری توجہ, ساری محبتیں اس عورت کے ساتھ ہونی چاہیے جو اس کی شریک حیات ہے. باقیوں سے تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ اب لبرل لوگوں نے بے پردگی کو پھیلا دیا, عورت آزاد ہے, عورت آزاد ہے. بھائی عورت کے آزاد ہونے سے مرد کی عیاشی بڑھ رہی ہے, مزے مرد کے بڑھ رہے ہیں, عورت کے نہیں بڑھ رہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہمیں صحیح اور غلط کون بتائے گا؟ اللہ. اللہ نے عورت کو کہا پردہ کرو. اس پردے میں نقصان مرد کا ہے, مرد تو نہیں چاہتے کہ پردہ ہو. میں ایک دفعہ انگلش لینگویج سینٹر میں گیا, میں نے کہا یار تم لوگ کو ایجوکیشن سسٹم ہے, لڑکے لڑکیاں بیٹھے ہیں فری ہو رہے ہیں, تم لوگ ذرا پارٹیشن کر دو. کہہ رہے پارٹیشن کرتے ہیں, مرد سارے مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, لڑکے پڑھنے ہی نہیں آتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بے پردگی سے مزے کون اڑا رہا ہے؟ مرد اڑا رہے ہیں. آج کتنی خواتین کی کمپلین آتی ہیں, میرے شوہر کا دفتر میں کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا, میرے شوہر, میں سمجھ رہی تھی جمشید ہے وہ جمشیدہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی محمود ہے وہ محمودہ نکلی, میں سمجھ رہی تھی وحید ہے وہ وحیدہ نکلی. یہ سارے کیوں نکل رہی ہیں؟ اس لیے کہ فری کون ہو رہا ہے؟ پردہ کون نہیں کر رہا؟ عورت نہیں کر رہی نا پردہ. اب یا تو مردوں کو پردہ کرا دیا جاتا تو نظام عالم برباد ہو جاتا. بھائی کانٹے پھولوں میں ہوتے ہیں, پھولوں کو کور کرنے کے لیے پھولوں کو چھپایا جاتا ہے, ان کی کیئرنگ کے لیے کانٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے. اللہ نے عورت کو پھول جیسا حسن دیا ہے, اس لیے اس کو کہا کہ تم حسن چھپاؤ. مرد کے بعد وہ حسن ہے ہی نہیں. جمشید کو دیکھ لو, جمشیدہ کو دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق لگے گا آپ کو. عقل بھی کہتی ہے بھائی مرد کو پردہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں وہ اٹریکشن رکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے, اٹریکشن عورت میں رکھی ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب بے پردگی سوسائٹی میں پھیلے گی تو گھر تباہ ہوں گے جو کہ ہو رہے ہیں تباہ. اس لیے میں خواتین سے کہتا ہوں بھائی دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ, اپنے آپ کو بچاؤ. اور دیکھو جہاں پردہ کرنا اور نہ کرنا برابر ہو, یہاں پردہ نہ کرے تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا, پردہ کرے تو بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. ایسے موقع پہ پردہ کرنے میں اللہ راضی ہوتا ہے. یہ آپ کو آزادی ہے. یہاں اگر کوئی خاتون پردہ کرے گی تو کس کا حکم سمجھ کے؟ اللہ کا حکم سمجھ کے. حضرت آسیہ کی فضیلت قرآن کیوں بیان کرتا ہے؟ کیا دنیا میں بہت ساری نیک عورتیں نہیں گزری, لیکن قرآن کیوں سیدہ حضرت آسیہ کو فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ماحول میں اسلام قبول کیا, موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے کر آئی, جس ماحول میں ایمان لانا مشکل تھا. جب قربانی دی جاتی امریکہ کے ماحول میں, بھائی آپ پردہ کرو. ہماری وہاں پاکستان میں عورتیں امریکن کو فالو کر رہی. میں نے یہاں مولانا صاحب سے کہا امریکہ سے خواتین کی جماعتیں بھیجو. کہتے ہیں کیوں بھائی؟ میں نے کہا جب یہاں سے خواتین آئیں گی نا پردے میں پاکستان, تو وہاں کی جو دیسی انٹیاں ہیں اور جو بڑی متاثر ہو رہی ہیں امریکہ, وہ اپنے لباس اتار رہی ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستانی نہ لگے, ہم دیکھنے میں امریکن لگے. تو جب یہاں سے خواتین جائیں گی نا پردے میں تو ان کو لگے گا بھائی یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی پردہ ہوتا ہے. اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں یہاں سے جماعتیں بھیجو. ہمارے یہاں وہیں کی جماعتیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ اس کا اثر نہیں ہوتا اتنا, وہاں کی یہاں نہ آئے. اس میں نقصان کا خطرہ ہے. تو اس لیے خواتین سے گزارش کروں گا, مزاح تو ہوتا رہتا ہے لیکن ایک سیریس بات, پردے کو پروموٹ کریں, اپنی بچیوں کو پردہ سکھائیں. اسی میں آپ کا تحفظ ہے, اسی میں گھر میں سکون ہے. اور اپنے بچوں کو اسلام سے, دیکھو جتنا کردار سوسائٹی کو بنانے میں نا عورت کا ہے, خاص طور پر ان ملکوں میں مرد کا نہیں ہے, جتنا کردار عورت کا ہے نا. کسی نے بہت اچھا سوال کیا نا کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر پیدا نہیں کیا, وہ ان کا مقصد تھا عورت کی توہین. تو جواب دینے والے نے کیا کہا, کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہے جس کو اللہ نے عورت سے پیدا نہ کیا ہو. ہر پیغمبر کی پرورش کس کی گود میں ہوئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, ماں کی گود ان کو بھی ملی ہے. عورت بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے بچے کی پرورش میں. بچوں کو بچپن سے مذہب سکھائیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. یہ
دیکھو مذہب کی موٹیویشن ہے تو ہم 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں. خدا کی قسم مذہب کی موٹیویشن ہوگی تو وہ ماں کو ماں سمجھے گا اور اس کے قدموں میں جنت تلاش کرے گا. مذہب کی موٹیویشن نہیں ہے تو کسی موٹیویشنل اسپیکر میں یہ پاور نہیں ہے کہ بچے کو بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں مجبور کروائے. وہ آپ کا بڑھاپا پھر اولڈ ہاؤس ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آج مائیں خوش ہو رہی ہیں اپنے بچے کو ماڈرن بنا رہے ہیں, اسٹائلش بنا رہے ہیں, ماڈرن بنا رہے ہیں, چڑیاں پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے کہتا ہوں بڑھاپے میں تیار رہو. آپ کا بڑھاپا کہاں ہے؟ ڈیڈی کا بڑھاپا بھی کہاں ہوگا؟ پاپا ڈیڈی اولڈ ہاؤس. اور آپ کا بڑھاپا بھی کیا ہوگا؟ ماں کا بھی. بھائی مذہب ہے, مذہب کی موٹیویشن پاورفل ہے. وہ مذہب اس کو سکھائے گا, اگر آپ نے مذہب سکھا دیا نا اس کو, وہ سکھائے گا کہ ماں کے قدموں میں. ایک محدث ہے نا, وہ درس دیا کرتے تھے, تابعی تھے, مجھے نام یاد نہیں ان کا کیونکہ ایک دم سے میرے ذہن میں قصہ آتا ہے نا, پہلے سے ہو تو پھر میں نام دیکھ کے رکھوں ان کا. تو وہ کیا کرتے تھے, درس حدیث دیتے تھے. پوری دنیا میں لوگ آیا کرتے تھے ان کا درس سننے کے لیے. ان کی ماں ان کو کہتی, ڈانٹتی کہ اٹھ کے مرغیوں کو دانا ڈال. وہ کیا کرتے, پورا درس چھوڑ کر, جس میں بڑے بڑے محدثین ہوتے, وہ درس چھوڑ کے اٹھتے اور مرغیوں کو دانا ڈالتے. کسی نے کہا حضرت یہ مرغیاں اتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی نظر میں کہ آپ ان کو دانا ڈال, کوئی بھی ڈال سکتا ہے, آپ اتنا اہم درس چھوڑ کے چلے جاتے ہو. ان کے الفاظ کیا تھے, خدا کی قسم مرغیاں اہم نہیں ہے. جس خدا کو راضی کرنے کے لیے میں حدیث پڑھا رہا ہوں, جس خدا کو راضی کرنے کے لیے, اسی خدا کا حکم ہے کہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. میں اگر نہیں کروں گا تو میں کیسے خدا کو منہ دکھاؤں گا؟ اللہ کہے گا تو میرے پیغمبر کی حدیثیں تو سنا رہا ہے, جن حدیثوں میں تو ماں کے حقوق پڑھتا ہے ان کو خود تو فالو کر نہیں رہا. تو یہ حیثیت اسلام میں ماں اور باپ کی کہ مرغی کی اہمیت نہیں ہے. بھائی مرغیوں کو دانا کوئی بھی ڈال سکتا ہے, لیکن جب ماں نے کہہ دیا کہ مرغیوں کو دانا ڈالو, اب مرغیوں کو دانا نہ ڈالنا اس کی نظر میں گناہ کبیرہ بن جائے گا, گناہ کبیرہ بن جائے گا اس کی نظر میں. تو اس لیے میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, تو آپ کے پاس اپنے بچوں کو اسلام کی محبت دل میں ڈالنے کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے. ان کو بچپن سے سکھاؤ, باپ کی اطاعت بھی سکھاؤ, ان کو ماں کی اطاعت بھی سکھاؤ, اور ان کو بچپن سے دعائیں سکھاؤ. کیسی پیاری دعائیں ہیں یار, غیر مسلم کے پاس تو یہ دعائیں نہیں ہے. میں جب جہاز میں بیٹھتا ہوں, خاص طور پہ سعودی ایئر لائن میں بیٹھو نا, یا عرب کی کسی, وہ دعا لگتی ہے, اتنا مزہ آتا ہے. کہتا ہوں یار غیر مسلم اس دعا سے بھی محروم ہے. کیسی پیاری دعا ہے, سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. کیا مزہ آتا ہے. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہوائیں کس نے مسخر کی ہیں؟ اللہ نے. ہم اپنی طاقت سے اس کو مسخر, اگر اللہ انسان کو یہ کمالات نہ دیتا خود سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں تھی, ہمارے رب نے ہمیں یہ سب کچھ سکھایا ہے, سمندروں کو, ہواؤں کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اللہ کہتا ہے میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے, میں نے اس کو سمندروں میں بھی سوار کیا, اس کو خشکی میں بھی سوار کیا, اس کو طرح طرح کی پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی. یہ سلیکشن کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے سلیکشن تھی کہ ہواؤں میں بھی اڑے گا, پانیوں پہ بھی چلے گا, خشکیوں پہ بھی چلے گا. کسی اور مخلوق کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. تو غیر مسلم جو کافر ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے, اپنے رب کو نام کرنے کی, اپنے رب کے نام کو یاد کرنے کی لذت سے وہ کیا ہے؟ محروم. ہمیں بار بار دعائیں سکھائی گئی ہیں ہر موقع پہ. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت واحیا, سفر کی جو لمبی دعا ہے نا وہ تو اور مزے کی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ جب انسان ٹیکنالوجی کو دیکھتا ہے نا تو اللہ کو بھول جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں سارے میرے کمالات ہیں. بھائی تمہارے نہیں ہیں, یہ کس کے کمالات ہیں؟ یہ اللہ کے کمالات ہیں. اس لیے میں بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 3 دفعہ اللہ کی بڑائی. اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی. اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں نیکی اور تقوی مانگتے ہیں, کیونکہ انسان جب گھر سے دور ہوتا ہے اس پر برائیوں کا غلبہ, کیونکہ برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی مانگتے ہیں. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى, وہ عمل مانگتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے. ایسا نہ ہو اس سفر میں ہماری نمازیں چھوٹ جائیں, ایسا نہ ہو اس سفر میں ہم گناہوں میں پڑ جائیں. سفر میں نمازیں بھی گول ہوتی ہیں, بہت کچھ غلط سلط ہو جاتا ہے انسان سے. اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. اے اللہ سفر میں کوئی ایسا منظر نہ دکھانا جسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے. بعض اوقات سفر میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو انسان نہیں چاہتا. اور اے اللہ ایسی واپسی نہیں چاہیے, ایسی واپسی ہمیں اہل و عیال کی طرف نہیں چاہیے جس واپسی پہ ہم خوش نہ ہو. سفر کے بعد جب گھر جانے کی خوشی ہو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن بعض دفعہ سفر میں ایسے حالات سے انسان گزرتا ہے کہ واپسی پہ وہ خوش نہیں ہوتا. گھر والے کہتے ہیں کاش اس سفر میں نہ گئے ہوتے. کیسی پیاری دعائیں. کھانے سے پہلے ہے کوئی اسلام کے علاوہ کسی کے پاس دعا ہے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو غیر مسلم ہے وہ کھائے گا بس, اور جس نے کھلایا اس کا شکر ادا کرے گا, تھینک یو کہے گا, اور بولو نکل جائے گا. نہ پہلے کس نے کھلایا بھائی؟ یہ
सूखा चारा गाय भैंसों को खिला के उसके थनों से सफेद दूध किसने निकाला है? होटल वाले निकाला है जिसके तुम चाय पी रहे हो या दूध पी रहे हो? ये किसने निकाला है? ये साइंसदानों ने निकाला है? ये ना ना ना, ये गाय किसने बनाई है? अल्लाह ने। अल्लाह कहते हैं मैं हूं फालिकुल हब्बी वन नवा, तुम एक घुटली जमीन में दाखिल करते हो, उस घुटली को मैं फाड़ देता हूं, वो जमीन का सीना फाड़ के तनावर दरख्त बनती है, फिर उसमें फल पैदा होते हैं, हर फल में वही गुठली। ये गुठली के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं, ये किसी साइंटिस्ट या किसी टेक्नोलॉजी के माहिर के ये इंस्टॉलेशन नहीं है। ये इंस्टॉलेशन जिसकी वजह से हमें अनाज मिलता है, गल्ला मिलता है, गोश्त मिलता है, ये सब ये इंस्टॉलेशन किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। इसलिए हम हमारे सामने जब रोटी आती है, खाना आता है, तो हम क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह, उस अल्लाह के नाम से। अर रहमान जो बड़ा मेहरबान है, और रहीम निहायत रहम करने वाला। किस किस तरीके से हम तक रोजी पहुंचा रहा है। और खाने के बाद क्या खानदानी दुआ सिखाई है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। अतअमना, जिसने हमें खिलाया, वसकाना, जिसने हमें पिलाया, वजअलना मुस्लिमीन, और सबसे मजेदार बात ये मुस्लिम बनाया ताकि हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं। मुस्लिम ना बने होते डकार मार के चले जाते। दुआओं में कितनी जान रखी है। सोने की दुआ, उठने की दुआ, सवारी की दुआ। तो अपने बच्चों को ये सिखाएं और ऐसी जगहों पे रहे। इस्लाम पे महफूज रहने के लिए जरूरी है कि आप ऐसी जगहों पे घर बनाएं जहां मस्जिद और मदरसा करीब में हो। लोग सस्ते के चक्कर में क्या कर रहे हैं? दूर दूर निकल जाते हैं जाके। ऐसे कई कंप्लेंट आई है मेरे सामने, यार उधर रहोगे वहां सस्ताई है। वो भाई अड़ोस पड़ोस में मुसलमान नहीं रहते, वहां कल्चर शराब कबाब का है, पैसे बचाने के चक्कर में। फिर जब वहां जाके रहते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, फिर परेशान होते हैं। एक दफा बच्चा बिगड़ जाए, इंसान का बच्चा बनाना बहुत मुश्किल है। तो मेरे भाई, आपके लिए तो मजहब पे चलना आखिरत बाद में, दुनिया के लिए जरूरी है। समझ रहे हो? दुनिया के लिए जरूरी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो थोड़े दिनों के बाद आपके अच्छों को भी समझ में आ जाएगा, आपके अच्छे भी समझ जाएंगे। तो अल्लाह से मैं ये दुआ करता हूं कि हमारे अच्छों को भी समझ में आ जाए, इससे पहले हमें समझ में आ जाए। तो मस्जिदों से जुड़ा करें, तबलीग वालों से जुड़ा करें, और जो भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्लाम के लिए काम कर रही है उनसे जुड़ा करें। ऐसी गैदरिंग में आया करें। रमजान में अगर इफ्तार का कोई इंतजाम होता है, गैदरिंग होती है, उसमें आया करें। बच्चों को मिलाते रहा करें ताकि उनको यह एहसास रहे कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो इससे भाई दुनिया भी सुकून से गुजरेगी। गुनाहों में कोई लज्जत नहीं है, 2 मिनट की लज्जत है बस। उसके बाद जिंदगी तबाह है, फिर दोबारा वही गुनाह चाहिए, फिर दोबारा चाहिए, फिर दोबारा चाहिए। जो आदमी जिना करता है ना, पूरी दुनिया में जिना आम हो रहा है, सिर्फ यहां की बात नहीं है। एक दफा तो वो समझता है कि मैं मजबूर हूं, उसके बाद लत पड़ती है, उसके बाद उसकी आदत पड़ती है, फिर ऐसी आदत पड़ती है, बूढ़ा हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी, लेकिन ठरक खत्म, सिस्कियां ले लेके मरेगा कमबख्त। बेहतर नहीं है पाक दामनी वाली जिंदगी गुजारो जो पैगंबरों की है यार। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिना से बचे और उस बचने के नतीजे में जेल चले गए। क्या ख्याल है? उन्होंने कहा था रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैहि, ए अल्लाह जेल की कोठरी मुझे जिना से महबूब है, बदकारी से बचा ले, जेल महबूब है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल बकरियां चराई निकाह करने के लिए। कितनी टेंशन उठाई, वो भी कोई जेल से कम थोड़ी है 10 साल बकरियां। तो इससे पता चलता है निकाह अल्लाह की नजर में इंतहाई महबूब अमल, पैगंबरों की सुन्नत कि उसके लिए 10 साल बकरियां चराना पड़ रही है तो भी चरा रहे हैं। और जिना इतना मनहूस अमल पैगंबरों की नजर में, जेल की जिंदगी कबूल है, जिना कबूल नहीं है। तो भाई एक तरफ हो जाओ अमेरिका के मुसलमानों, या तो अंग्रेज बन जाओ। और इनमें भी मैंने इनके वो इलाके देखे जहां क्रिश्चियनिटी सही पावर में है, तो वो भी उन बुराइयों से वो भी बेजार है, इस कल्चर से, जो अभी लिबरल लोगों में जो कल्चर फैल रहा है ना। तुम्हारे पास तो इस्लाम है भाई। जब मैंने ऐसे क्रिश्चियन देखे हैं जो शराब नहीं पीते, जिना नहीं करते, तुम तो क्या हो? तुम तो मुसलमान हो। तुम्हें तो ऐसा पेश करना है अपने आप को कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो। तो अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमारे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करे, हमारी खवातीन में पर्दे की अल्लाह उनको तौफीक अता फरमाए, बच्चों की दीनी तरबियत की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, मोहब्बतें पैदा फरमाए अल्लाह ताला, और बुराइयों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मुझे कहीं और भी जाना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोग मुसाफे के लिए आगे नहीं बढ़िएगा प्लीज, क्योंकि टाइम कम है। अगर टाइम कम ना होता तो मैं खड़े होकर जो भी मिलना चाहता मैं उससे मिलता। जरूरी सब मिलना भी नहीं चाह रहे होते, लेकिन जो मिलना चाहता मैं उससे जरूर मिलता। तो दुआ कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन।